بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو اپنے پروگرام بات چیت میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، اسلامی سال کا آغاز ہو چکا ہے۔ محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور آج محرم الحرام کی 9 تاریخ ہے۔ محرم الحرام کے مہینے کی حرمت اور اس کے بارے میں اس تاریخی واقعات یہ سب ہم لوگوں کے سامنے ہیں، لیکن آج کل اس محرم کو کس نہج کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، کس طرح کی بدعات رسومات اس بابرکت حرمت والے مہینے میں ہوتی ہے، آج اپنے اس پروگرام میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے کہ محرم الحرام میں جو یہ ماتمی جلوس نکالے جاتے ہیں اس سے کیا تحفظات ہیں ہمارے اور خطرات اس کے کیا ہیں اور اس کی آڑ میں کیا کیا ہوتا ہے، اور پاکستان کی معیشت کو ان جلوسوں کی وجہ سے کیا نقصانات اٹھانے پڑتے ہیں۔ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں آج ہمارے مہمان جو موجود ہیں وہ حافظ جنید اقبال صاحب ہیں۔ حافظ صاحب، آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اور حافظ صاحب کے علاوہ آج کے ہمارے اس پروگرام میں جو ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ مہمان شامل ہوں گے وہ کراچی سے مولانا رب نواز حنفی صاحب، اور ان کے علاوہ مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب اور شیخ عبداللہ ابو رجال صاحب۔ انشاءاللہ ان سے بھی اس موضوع پہ بات ہوگی۔ تو ہم لوگ باقاعدہ طور پہ اپنے پروگرام کا آغاز جنید صاحب سے کرتے ہیں کہ جنید صاحب، محرم الحرام اس کا تعلق جو ہے آج کل جوڑ دیا گیا ہے ماتم کے ساتھ اور جو دوسری تیسری بدعات ہوتی ہیں ان کے ساتھ۔ تو آج کا جس طرح سے ہمارا ٹاپک ماتمی جلوس اور دوسری جو بدعات ہوتی ہیں ان کے بارے میں ہوگا انشاءاللہ، لیکن اس سے پہلے آپ سمجھنے کے لیے ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ جو ماتم ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے اور یہ شروع کب اور کس نے کیا اس کے بارے میں تھوڑا بتا دیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھ جیسے ایک عام آدمی کو یہاں پہ اپنے پروگرام میں دعوت دی اور مہمان کے طور پر بلایا۔ تو سوال آپ کا ماتم کی شرعی حیثیت اور اس کا آغاز کب ہوا، سب سے پہلے تو اس کے آغاز پہ بات کرتے ہیں۔ آغاز اس کا تقریباً 351 ہجری کے بعد ہوا، 400 صدی ہجری، جس طرح کہ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی البدایہ والنہایہ میں تفصیلاً اس چیز کا ذکر کیا ہے۔ جلد نمبر 8 میں اگر آپ پڑھیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو قصے ہیں ان میں یہ بات آپ کو واضح طور پر ملے گی۔ ایک اس وقت جو اموی خلیفہ تھا معز الدولہ کے نام سے جو مشہور ہوا، احمد بن دویہ دیلمی، یہ شیعہ کٹر اور غالی قسم کا شیعہ تھا۔ اس نے اپنے جو عقائد تھے آنے کے بعد، اس نے سیاست میں آنے کے بعد اپنے عقائد کو لوگوں میں ترویج دینا شروع کیا۔ 351 سے لے کر 52 53 یہ جو 2-3 سال کا عرصہ ہے، اس میں یہ ماتم کا جو ہے باقاعدہ اس طریقے سے آغاز ہوا کہ دکانیں بند کی جانے لگی، سڑکوں پر جو ہے وہ رنگا رنگ کی مٹی پھینکی جانے لگی، اسی طرح عورتوں کو گھروں سے باہر نکال کے ان کے جو ہے وہ اپنے آپ کو پیٹتی تھی، اور بے شمار اس طرح کے طریقے کہ اجتماعی طور پر سب اپنے گھروں سے باہر نکلیں اور باہر نکل کر یہ کام کریں۔ اچھا، یہ آپ سن بتا رہے ہیں 351 ہجری، جی، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہے وہ کون سے سن میں ہوئی تھی؟ وہ کافی پہلے کی ہے۔ جی، تو اس دوران کوئی کسی بھی قسم کا کوئی ماتم والا سلسلہ یا اس جلوس کا یا اپنے آپ کو پیٹنے پاٹنے کا کوئی سلسلہ نہیں ہوتا؟ دیکھیں، اس سے پہلے ایک ہے کہ اجتماعی شکل، آج جو ماتم ہمیں نظر آ رہا ہے، اس سے پہلے اگر کوئی کرتا ہے تو وہ اپنے گھر میں، اپنی عبادت گاہ میں، اپنی کسی بھی جگہ پر کرے، اس کا ویسے ثبوت کہیں نہیں ہے۔ صحیح۔ لیکن اگر کوئی کرتا بھی ہے تو واضح طور پر کسی نے اس کو بیان نہیں کیا اور نہ ہی اس کو اجتماعی شکل میں ہمارے سامنے لانے والا یہ شخص تھا، یعنی مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال کر اور ان کو جو ہے اس طرح حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جمع کر کے کہ سوگ ہے۔ اس دوران کیا ہوا کہ جب یہ اس طرح کا معاملہ پیش آیا تو جو سنی حضرات تھے اس وقت، ان کا خون کھولا، اور انہوں نے سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ اس میں مخالفت کی ایک فضا پھیلی
کہ بھئی انہوں نے اگر سوگ منایا ہے، اپنے آپ کو جو ہے انہوں نے اس رنگ سے پیش کیا ہے کہ اپنے آپ کو پیٹنا ہے، کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، بہت کم پانی پینا ہے، کہ بھئی وہ یاد تازہ ہو کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی بند کر دیا گیا تھا، اور یہ سارے قصے شیعہ کتب میں آپ کو تفصیل سے ملیں گے۔ دوسری طرف سنیوں نے کیا کیا، اس دن کو عید بنانا شروع کر دیا، یعنی اس دن میں زیادہ سے زیادہ کھانا پینا، زیادہ سے زیادہ شربت بانٹنے، اور زیادہ سے زیادہ جو ہے ان کی مخالفت میں جو وہ کام کر رہے تھے ان کی مخالفت میں ایک نئی جو ہے وہ چیز، حالانکہ اس کو بھی بدعت کہا جائے گا جو کہ اسلام میں ایک نئی تھی، لیکن یہ ان کے مقابلے میں اس وقت کے سنیوں نے جو ہے وہ اس کو رائج کیا۔ تو اس کو عید غدیر کے نام سے، عید غدیر بھی اس نے جو ہے وہ معز الدولہ جو تھا اس نے ہی ایجاد کی، لیکن اس میں ساتھ پھر سنی بھی آہستہ آہستہ شامل ہونے لگ گئے۔ تو ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے آ کر صحابہ پر لعن طعن کرنا، صحابہ کو گالیاں دینا، اور صحابہ کرام پر جو ہے اپنے الفاظ غلط قسم کے بولنا، وہ بھی اس شخص نے شروع کیا، حتیٰ کہ دروازوں پر، مسجد کے دروازوں کے اوپر اس نے یہ عبارتیں لکھوا دی کہ لعن اللہ معاویہ، نعوذ باللہ من ذالک، کہ اللہ تعالیٰ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لعنت کرے، جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کرتا ہے اللہ اس پر لعنت کرے۔ اس طرح کے جملے جو ہیں نا وہ اس نے لکھوانے شروع کر دیے۔ تو سنیوں کو اس وقت بھی جو ہے کافی غصہ آیا، انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ ختم کیا، دیواروں سے ان لائنوں کو مٹایا۔ اس نے پھر لکھوانے کی کوشش کی تو اس کا جو اس وقت نائب تھا اس نے مشورہ دیا کہ بھئی صرف معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام رہنے دیا جائے، باقی جو نام ہیں ان کو صرف اس طرح لکھ دیا جائے کہ والظالمین علی آل محمد، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان ہے، اس پر ظلم کرنے والوں پر اللہ لعنت کرے، یعنی باقیوں کے نام نہیں لکھوائے، پہلے اس نے نام لکھوائے تھے۔ اس سے پہلے میں ایک چیز ذکر کر دینا چاہتا ہوں ہمارے معاشرے میں جس کی بہت زیادہ کمی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام کو صرف لوگوں کی کثرت سے جانتے ہیں۔ اسلام کو، اسلامی جو طریقہ کار ہے کہ قرآن کا ترجمہ پڑھ کے، قرآن کیونکہ ہماری زبان میں نہیں ہے اس لیے ترجمہ پڑھنا چاہیے اس کا، اور حدیث اس کو پڑھ کے اس کو اپنی زندگیوں پر لاگو کرنا، یہ ہم بہت دور کر چکے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ کمی ہے۔ ہم لوگ صرف اکثریت کو دیکھتے ہیں کہ یار 4 لوگ وہاں پہ کھڑے کام کر رہے ہیں، 4 لوگوں کی لائن اگر یوٹیلیٹی سٹور پر لگی ہوئی ہے تو یہاں پہ کوئی چیز سستی مل رہی ہوگی، ٹھیک ہے، ہم جا کے پیچھے لائن میں لگ جاتے ہیں، پوچھتے نہیں ہیں بھائی کیا ہو رہا ہے۔ یہی معاملہ ہمارے دین والا ہے، اور دین میں تو بہت زیادہ، آج اگر ہم کپڑا خریدنے جائیں نا تو پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، بھائی رنگ تو نہیں اترے گا، بھائی اس کو بور تو نہیں لگ جائے گا، بھائی یہ کتنے عرصے تک چلے گا۔ وہ اگر 5 سال کا کہے تو اس سے پرچی بنواتے ہیں کہ بھی 5 سال کی پرچی بنا کے دو، باقاعدہ لکھ کے دو کہ یہ کپڑا خراب نہیں ہوگا۔ لیکن دین کے معاملے میں جو مرضی کوئی چیز چپکا دے ہم اس کو لینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر بس میں ایک شخص کھڑا ہو جائے اور کہے کہ یہ وہ سرما ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لگایا کرتے تھے، عوام ساری خریدتی۔ کسی چیز کے ساتھ شریف لگا دیں، یعنی اسلامی نام لگا دیں، تو لوگ اس کو خریدنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو میری نصیحت یہ ہے کہ اسلام کو اس طریقے کے ساتھ سیکھنا چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے قرآن کریم میں سورۃ النحل میں آیت 125 میں اس بات کا حکم دیا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، اللہ کے راستے کی طرف بلائیں حکمت کے ساتھ اور اچھی بات کے ساتھ، اچھی نصیحت کے ساتھ۔ ہمارے معاشرے میں جہاں اگر کوئی اچھی نصیحت کرنے والا کوئی کھڑا ہوتا ہے، کوئی بات کرنے والا کھڑا ہوتا ہے، اگرچہ اس کی بات غلط ہو، جی، ہمارا دوسری طرف سے فرض یہ بنتا ہے کہ ہم پہلے اس کی بات کو سنیں، اس کی بات قرآن و حدیث کے مطابق ہے کہ نہیں ہے، اس کی بات کیا واقعی ہی ہمارے اسلام کا حصہ ہے کہ نہیں، پھر اس کا جواب دے۔ ہمارے معاشرے میں جذباتی جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ یعنی کیا مطلب کہ ایک شخص کو آپ نے دیکھا ہے کہ بھائی اس نے، اس کی زبان سے بے شک غلطی سے نکلا ایک لفظ کہ بھئی فلاں صحابی جو ہیں وہ نعوذ باللہ وہ یہ کرتے تھے، اس نے کہیں سے سنا، کہیں سے اس نے بیان کر دیا۔ اب ہم نے نہیں دیکھنا کہ اس بندے کی کیفیت کیا ہے، یہ عالم ہے، جاہل ہے، یہ پاگل ہے، اس کی عقل کام کرتی ہے کہ نہیں۔ سب سے پہلا فتویٰ لگے گا یہ کافر ہے، اس کو قتل کرو۔ یہ جو سختی ہمارے معاشرے میں آ گئی ہے، اس کو ختم کریں گے تب جا کر ہماری اصلاح ہو سکے گی، اس سے پہلے ہماری اصلاح نہیں ہو سکتی۔ صحیح۔ تو پھر واپس اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو اس کو پہلے سنیں اور پھر اس کو جو ہے وہ اسلام کے مطابق اس کو پرکھنے کی کوشش کریں۔ تو سب سے پہلے معز الدولہ نے جو ہے اس کام کی ایجاد کیا، اس کو یعنی سرعام لوگوں کے سامنے لا کر اس نے اس کو پروموٹ کیا کافی۔ اس کے بعد
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہم جاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کام ثابت ہے کہ نہیں. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے واضح طور پر احادیث موجود ہیں. صحیح بخاری میں حدیث نمبر 1254 ہے، 1294، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ لیس منا من لطم الخدود، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جس نے اپنے آپ کو مارا، وہ شق الجیوب، اپنے کپڑے پھاڑے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت والی دعائیں کی، یعنی جاہلیت والی پکاریں، نوحہ کیا، اور دعائیں کرنے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے اپنے کپڑے بھی پھاڑ رہا ہے، جسم کو بھی نوچ رہا ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے یعنی اسلام میں یہ چیز نہیں. اسی کو اگر ہم آج کے دور میں اس کو نام دیں تو ماتم کا ایک نام ہوتا ہے، اپنے آپ کو مارنا. وہ اس دور میں جو ہے وہ ہاتھوں کے ساتھ مارا جاتا تھا، آج کچھ جدت آ گئی ہے، اس کو جو ہے وہ کانٹوں کے ساتھ، چھریوں کے ساتھ، اور اس کو زنجیروں کے ساتھ اور مختلف چیزیں استعمال کی جاتی ہیں اپنے آپ کو مارنے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ماتم جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو ہم اسلام کہتے ہیں، اس اسلام کی تو ہم پیروی کر نہیں رہے آج. ٹھیک ہے، کپڑا خریدنے کے لیے تو ہمارے پاس تحقیق کے لیے وقت ہے، موبائل کا ایک چھوٹا سا پرزہ خریدنا ہو تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ یہ اوریجنل ہے کہ نہیں ہے، لیکن دوسری طرف اسلام کو سیکھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ابھی میں آپ کو کچھ حوالہ جات دیتا ہوں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ائمہ ہیں شیعہ کے، یہ خود بھی اس چیز سے جو ہیں وہ دور ہیں، بیزار ہیں، کبھی انہوں نے یہ کام نہیں کیا، اور ساتھ منع بھی کیا لوگوں کو، اور اس قدر شدت سے منع کیا ہے کہ آپ دیکھیں کئی روایات میں ایسے لفظ ہیں کہ آپ کے عمل برباد ہو جائیں گے اگر آپ نے صبر نہیں کیا. مثال کے طور پر میں آپ کو 2-3 جو ہے وہ آثار ان کے سنا دیتا ہوں. جی. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اوصیکم بخمس، تمہیں 5 چیزوں کی میں وصیت کرتا ہوں. اس میں سے ایک چیز انہوں نے کہی وبالصبر فإن الصبر من الایمان کالرأس من الجسد، میں تمہیں صبر کی نصیحت کرتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ صبر کرو، کیونکہ صبر ایمان کا اتنا حصہ ہے جس طرح کہ سر جسم کا حصہ ہوتا ہے. یعنی سر جدا کر دیا جائے تو صبر جو ہے وہ جسم نہیں رہتا. اسی طرح صبر ایمان سے نکل جائے تو کسی کام کا نہیں رہتا. یہ بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقول ہے شیعہ کتب میں. نہج البلاغہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جلد 3 ہے، صفحہ 168 پہ. تو اسی طرح امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اپنی بہن جو ہے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت جب یہ واقعہ پیش نہیں آیا تھا، اس سے پہلے کہنے لگے یا اختہ انی اقسمت علیک فابری قسمی، میں تجھے قسم دیتا ہوں میری قسم کو ضرور پورا کرنا. آگے پھر ان کو نصیحتیں کی لا تشکی علیہ جیبا میرے. اچھا مولانا صاحب، یہاں پہ میں آپ کو روکوں گا، ہمارے ساتھ ایک ٹیلی فون کالر ہیں، ان کی کال سنتے ہیں ہم لوگ اس وقت. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں لاڑکانہ سے بول رہا ہوں، امجد علی. جی کون، کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لاڑکانہ سے بول رہا ہوں. لاڑکانہ سے؟ جی لاڑکانہ سے امجد علی. جی امجد صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا کرم ہے سر. آپ سنائیے. جی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی سر پروگرام آپ کا دیکھ رہا ہوں، ماشاءاللہ بہت اچھی ڈسکشن چل رہی ہے. میں نے ایک سوال پوچھنا ہے. جی آن لائن پوچھ سکتا ہوں یا آپ ان کو جو ہیں کریں گے؟ نہیں آپ پوچھیے. جی میں نے عید غدیر کے بارے میں پوچھنا ہے. اس کی ہسٹوریکل کیا ہے؟ ایکچولی مختلف پہلوؤں سے بتایا گیا ہے. تو آپ اپنا سوال دوبارہ ریپیٹ کریں گے؟ جی عید غدیر کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں نے کہ اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ کیا ہے مولانا صاحب سے. عید غدیر کے بارے میں؟ جی ابھی آپ کے ڈسکشن میں بھی یہ بات شامل تھی، کیونکہ مختلف بکس میں اس کی مختلف ہسٹوریکل جو ہے نا بیک گراؤنڈ بتائی جا رہی ہے. جی تو تھوڑی کنفیوژن ہے. اگر آپ اس کو کلیریفائی کر دیں، اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ یا جو ہے اس کے بارے میں اگر آپ کلیریفائی کر دیں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ. امجد صاحب اس بارے میں ہم لوگ بات کریں گے. تو آج کا جس طرح سے ہمارا پروگرام ہے ماتمی جلوسوں کے اثرات جو ہے پاکستان کے عام شہریوں پہ کیا پڑتے ہیں، روزمرہ کی زندگیوں میں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے، اس بارے میں آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اس کے بارے میں تو یہی ہے کہ پرسنلی میں نے دیکھا ہے کہ جلوسوں کی وجہ سے جو ہے نا راستے بند ہوتے ہیں، کافی لوگوں کو آنے جانے میں مشکلات ہوتی ہیں. جی تو آپ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں سے کسی مین روڈ سے یا گلیوں سے کچھ جلوس وغیرہ آپ کے قریب سے نکلتے ہیں؟
میرے خیال سے امجد صاحب سے رابطہ جو ہے وہ ختم ہو گیا. جی آپ اپنی بات کو جاری رکھیں. عید غدیر کے بارے میں بھائی نے پوچھا. عید غدیر کے بارے میں. عید غدیر جو ہے وہ 18 ذو الحجہ کو جس دن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے, اس دن کی مناسبت سے اسی نے معز الدولہ جو تھا احمد بن بویا الدیلمی, اس نے اپنے علاقے میں ایک عید منانے کا حکم دیا. ٹھیک ہے, اس میں خوشیاں منائی گئی, ڈھول بجائے گئے, باقاعدہ ناچ گانا ہوتا تھا. یہ بات آپ کو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی البدایہ والنہایہ, جس طرح میں نے ذکر کیا جلد نمبر 8 میں, یہ بات آپ کو تفصیلی حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصوں میں, جہاں یہ احمد بن بویا کا قصہ شروع ہوتا ہے, وہاں سے آپ کو تفصیل سے مل جائے گی. تو اس نے اس عید کا حکم دیا, اور یہ عید بڑے جوش و خروش سے منائے گی اس وقت پہلی دفعہ. تو اس وقت سے لے کر اب تک یہ منائی جا رہی ہے. 18 ذو الحجہ 351 ہجری کے اندر یہ جو ہے وہ اس کو شروع کیا گیا, اور آج شیعہ حضرات کے ہاں اس عید کو اتنا مرتبہ حاصل ہے کہ عید الاضحیٰ سے افضل ہے. یہ اگر آپ شیعہ کتب کا مطالعہ کریں تو عید الاضحیٰ سے افضل عید اس کو جو ہے وہ کہا جاتا ہے. تو یہ مختصراً اس کا ایک باقی تفصیلی وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. جی ایک ٹیلی فون کالر لے لیں. جی لے لیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کون صاحب کہاں؟ میں جی کلیم بیگ بول رہا ہوں سیالکوٹ سے. کلیم بیگ صاحب. جی کلیم صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہیں؟ جی الحمدللہ. جی جی آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ جی میں دیکھ رہا ہوں, ابھی لائیو دیکھ رہا ہوں. جی جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ میں بھی سوال کرنا چاہوں گا کہ یہ چند ہزار لوگ پورے پاکستان کو جو یہ کر دیتے ہیں, بالکل کرفیو نافذ کر دیتے ہیں. جی جی. تو یہ کیا جلوس, کیا ماتمی, یہ کیا, یہ سب کو ڈسٹرب کرتے ہیں, اور سارا پاکستان جو ہے نا وہ اپنے جو ہے نا وہ کر لیتے ہیں. کوئی بندہ معمول کا کام نہیں کر سکتا. اب ہمارے علاقے میں ہم بالکل محصور ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. جی آپ سیالکوٹ سے بات کر رہے ہیں؟ جی جی. تو سیالکوٹ میں عام تعطیل ہے, دکانیں وغیرہ بند ہیں, ٹریفک چل رہی ہے نہیں چل رہی, کیا حساب کتاب ہے؟ جی جی بالکل. جی آپ اپنے ٹیلی فون یہ آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آڈیو تھوڑی سی کم کر دیں, والیوم کم کر دیں, آواز آپ کی صحیح نہیں آ رہی. جس علاقے سے ہمارے یہ جلوس وغیرہ یہ لے کے گزرتے ہیں نا, جی جی بالکل کرفیو ہوتا ہے. جی اچھا. تو یہ دیکھیں نا, روزمرہ کی کوئی ایمرجنسی ہو سکتی ہے, کوئی کسی بندے کو کہیں جانا پڑ سکتا ہے ایمرجنسی, 100 طرح کے تو ہو سکتے ہیں. جی جی. تو میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ یہ بالکل جو ہے نا یہ غلط ہے بالکل. صحیح. تو آپ لوگوں نے اس کو کوئی حکومت کو کوئی درخواست, کوئی اپلیکیشن وغیرہ دی ہے ان جلوسوں کو رکوانے کی, یا اس کا روٹ چینج کرنے کی, یا ان کو ان کے امام بارگاہوں تک محدود رکھنے کی؟ حکومت تو خود لائسنس ان کو دیا ہے, حکومت نے تو خود دیا ہے. حکومت کیا ان کے خلاف کارروائی کرے گی؟ صحیح. چلیں آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ہمارے پروگرام میں کال کیا. خوش رہیے. جی تو بات ہماری چل رہی تھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بیان کی. حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیحت کی کہ میرے بعد نہ اپنے کپڑے پھاڑنا, نہ اپنے جسم کو جو ہے وہ نوچنا, اور نہ ہی میرے لیے ہلاکت کی اور صبور کی دعا کرنا جب میں اگر مجھے قتل کر دیا جائے, شہید کر دیا جائے. تو یہ بات شیعہ کتب کے اندر آپ کتاب الملحوف ہے ابن طاؤس کی, اسی طرح منتہی الاعمال ہے, اس کے اندر آپ تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں, جلد نمبر 1 صفحہ 48 پہ. امام ابو عبداللہ جعفر الصادق رحمۃ اللہ علیہ, جن کے بارے میں شیعہ جو ہے وہ ان کو اپنا امام سمجھتے ہیں, انہوں نے بھی یہ بات تفصیلی جو ہے وہ بیان کی ہے. وہ کہتے ہیں من انعم اللہ بنعمت فجاء عند تلک النعمت بمزمار فقد کفرہ, جس پر اللہ نے کوئی نعمت کی اور وہ نعمت کے ساتھ اس کی خوشی منانے کے لیے کوئی میوزک کا آلہ لے آیا, ڈھول دھماکے اس نے کیے, فقد کفرہ, تو اس نے اس نعمت کا انکار کر دیا. آگے ومن اصیب بمصیبت فجاء عند تلک المصیبت بنائحۃ فقد کفرہ وفی روایت فقد احبطہ, کہ جس شخص نے مصیبت کے وقت نوحہ کرنے والی کو بلایا, یا نوحہ کیا, یا نوحہ کا کوئی اس میں سسٹم آیا, تو اس نے اس مصیبت کا انکار کر دیا, اس مصیبت کی وجہ سے اس پر جو ثواب ملنا تھا وہ اس نے ضائع کر دیا.
مصیبت پر ایک مومن کو مصیبت پر بھی ثواب ملتا ہے. یعنی ایک مومن کے حدیث میں کیا آتا ہے, پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مومن کو صبر کرتا ہے, مومن کو جو صبر کرتا ہے کانٹا بھی لگے اس پر وہ صبر کرے تو اجر ملتا ہے. صحیح. تو یہ اس ناحیت کی بات ہے. اس بات کو حر العاملی نے اپنی وسائل الشیعہ میں اور یوسف البحرانی نے حدائق میں, اور اس طرح امام باقر المجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار جلد 82 صفحہ 103 پر اس کو نقل کیا. اب ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ کتب سے یہ ائمہ امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, امام ابو عبداللہ جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ, یہ ائمہ جو ہیں یہ روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. اس دن میں عاشوراء کے دن روزہ رکھنے کا حکم دے رہے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں, ہم عاشوراء کے دن کو بغیر کسی جو ہے آگے پیچھے دیکھنے کے کہ کسی کا نقصان ہو رہا ہے کسی کا فائدہ ہو رہا ہے, ہم نہیں دیکھتے. اسلامی لحاظ سے تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا حکم دیا. پہلے فرض تھا شروع میں, لیکن رمضان کے جب روزے فرض ہوئے تو پھر یہ مستحب ہو گیا رکھنے کا. اب اتنا ثواب ہے کہ ایک دن کا جو عاشوراء کا آپ روزہ رکھیں گے تو پچھلے ایک سال کے آپ کے گناہ معاف ہو جائیں گے. ٹھیک ہے. تو شیعہ کتب سے مثال کے طور پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں صوموا عاشوراء التاسع والعاشر فإنه يكفر الذنوب سنة. عاشوراء کا روزہ رکھو, 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو. آگے انہوں نے تفصیل بیان کی, 9 اور 10 دونوں کا روزہ رکھو, اس سے پچھلے ایک سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے. یہ شیعہ کتب میں سے آپ نے حوالہ شیعہ کتب تہذیب الابصار آپ دیکھیں جلد 4 صفحہ 299, کتاب الاستبصار دیکھیں جلد 2 صفحہ 134. اور یہ 2 کتابیں شیعہ کتب میں, یہ 2 کتابیں ایسی ہیں جن کے بارے میں شیعہ خود لکھتے ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھیں عبد المحسن شرف الدین العاملی کی کتاب المراجعات, اس میں لکھا کہ شیعہ جو کتب کی 4 کتابیں ہیں, 4 کتابیں ایسی ہیں کہ اس میں جو کچھ درج ہے وہ سارا صحیح ہے. اچھا. اس میں سے کوئی چیز جھٹلائی نہیں جا سکتی. اور اس میں سے یہ جس کتاب کا آپ نے حوالہ دیا, 2 کتابوں کے نام لیے ہیں, ایک تہذیب الابصار اور دوسرا کتاب الاستبصار. صحیح. ان دونوں کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بھئی اس دن روزہ رکھیں. اسی طرح امام علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے, کہتے ہیں سیام یوم عاشوراء کفار سناتن, 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے عاشوراء کے دن روزہ رکھنا. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرما رہے ہیں. اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی. کتاب کا نام آپ جو ہے وہ دیکھیں مستدرک الوسائل ہے, اس کے اندر یہ آپ کو روایت ملے گی. شیعہ کی کتب ہیں یہ ساری. صحیح. اس میں انہوں نے ایک تفصیلی روایت نقل کی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک سائل آتا ہے, آ کر سوال کرتا ہے کہ بھئی حرم میں بیٹھے ہیں مسجد حرام کے اندر, تو پوچھتا ہے کہ روزہ میں کس طرح رکھوں عاشوراء کا. تو انہوں نے بتایا کہ بھئی آج سے دن گننا شروع کر, جب 9 کی صبح ہو 9 کی صبح روزہ رکھ. اور دوسری سنن کبری البہقی کے اندر جو روایت موجود ہے اس میں ہے کہ 9 10 دونوں کا رکھ. ٹھیک ہے, یعنی 9 اور 10 کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے, 9 کا ارادہ کیا تھا, تو اس وجہ سے یہ بات. تو شیعہ کتب سے جب ہمیں یہ بات پتہ چل رہی ہے, ایک تو تھا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے بیان کرتے کہ بھئی یہ کام جو ہے وہ اس طریقے سے کرنا چاہیے, نہ ہمیں تعزیے کرنے چاہیے, نہ ہمیں ماتم کرنا چاہیے, اپنے آپ کو پیٹنا یہ جائز نہیں ہے, اپنے آپ پر ظلم کرنا یہ جائز نہیں ہے. آج ہماری عوام وہ کیا کر رہی ہے, وہ بیچاری ان کے پیچھے لگی ہوئی ہے, حالانکہ ان کی اپنی کتابوں میں یہ بات منقول ہے کہ اس طرح کے کام نہیں کرنے. ماتم کرنا غلط ہے, ان کی روایت موجود ہے. روزہ رکھنا چاہیے, ان کی روایت موجود ہیں. ہمارے معاشرے میں 2 قسم کے لوگ ہیں. جی مولانا صاحب میں آپ کی بات اس وقت کاٹوں گا. ہمارے ساتھ فون لائن پہ کچھ لے لیں. جی السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں کشمیر سے بات کر رہا ہوں. کشمیر سے؟ جی احسان بات کر رہا ہوں کشمیر سے. جی احسان صاحب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ میں مولانا سے بات کرنا چاہتا ہوں. جی کیجیے, آپ کی آواز سن رہے ہو. سر مولانا مذہب کو 2 حصے میں تقسیم کیوں کر رہا ہے؟ مسئلہ حرام جھوٹ بول رہا ہے سارے. جی کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ مولانا جھوٹ کیوں بول رہا ہے سارے قوم کو 2 حصے میں تقسیم کر رہا ہے. جھوٹ کیا, کس قسم کا جھوٹ بولا؟ شیعہ سنی الگ کر رہا ہے. جی ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ شیعہ سنی کو الگ کر رہے ہیں. اصل میں شیعہ سنی کو ہم الگ نہیں کر رہے ہیں. جی شیعہ سنی خود الگ. آپ خود دیکھیں, مثال کے طور پر میں کچھ مثالیں دیتا ہوں آپ کو. نماز کس طریقے سے پڑھی جاتی ہے, شیعہ کس طریقے سے پڑھتے ہیں. صحیح بات ہے. اذان کس طریقے سے دی جاتی ہے, شیعہ کس طریقے سے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ عبادات کس طریقے سے کرتے ہیں, شیعہ کس طریقے سے کرتے ہیں.
ٹھیک ہے. آپ کی عید کی نماز کہاں ہوتی ہے, کس طریقے سے ہوتی ہے, شیعہ آپ کے ساتھ نہیں پڑھتے, آپ ان کی مسجدوں میں نہیں جاتے, وہ آپ کی مسجدوں میں نہیں آتے. صحیح. ٹھیک ہے, آپ نے خود تقسیم کیا. ہم تو کہتے ہیں بھئی اسلام ایک ہے, اسلام ایک ہے, اس ایک اسلام کو آپ سب پر لاگو کریں. لیکن ہم میں سے اندر سے لوگوں نے اٹھ کے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا, میری امت کے 73 فرقے بنیں گے, سارے کے سارے جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے. جی. اب وہ ایک فرقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی, جس پر میں اور میرے صحابہ کرام عمل کرتے ہیں. اب ہمیں کوشش کرنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کس طرح پڑھتے تھے, وہ نماز دیکھنی ہے. وہ نماز دیکھیں گے وہ شیعہ کی ہے یا سنی کی ہے. ٹھیک ہے, اگر دونوں کی ٹھیک ہے تو دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملا دیں. جب دونوں کی نہیں ٹھیک, ایک کی ٹھیک ہے نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قرآن دیا, اب قرآن کا انکار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, صحابہ کرام کو گالیاں دینا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, لا تسبوا اصحابی, لا تسبوا اصحابی, صحیح بخاری کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے ہیں میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دو, میرے صحابہ کرام کو گالیاں مت دو. لو انفق احدکم مثل احد, اگر تم میں سے کوئی احد پہاڑ جتنا بھی سونا خرچ کرے. جی. ٹھیک ہے, تو یہ جو صحابہ کرام, یا یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں, ان صحابہ کرام کے بارے میں جو پہلے پہلے اسلام لائے تھے. صحابہ کرام کو کہہ رہے ہیں اگر تم میں سے کوئی شخص سونا خرچ کرے احد پہاڑ جتنا, جی جی, تو تم میں سے اتنا اجر نہیں پہنچ سکتا, بلکہ اس سے آدھا اجر کو بھی نہیں پہنچ سکتا جو پہلے صحابہ کرام نے خرچ کیا. جی. مولانا صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ مولانا رب نواز حنفی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. آج کے ہمارے اس پروگرام کا ٹاپک جو ہے وہ ماتمی جلوس ہے, محرم الحرام کے ماتمی جلوس, ان کے تحفظات اور خطرات جو ہیں. تو اس موضوع پہ ہم لوگ بات کر رہے ہیں. آپ سے میں سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ راستے جو ہیں وہ تو بہت ہیں, متبادل راستوں کے ہونے کے باوجود ہر بڑے شہر کی عام بڑی شاہراہ کا انتخاب کرنا جلوسوں کے لیے, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی کوئی خاص وجہ ہو سکتی ہے یا ایسے ہی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقت کے لحاظ سے آپ کا سوال بہت اہم ہے. اصل میں سب سے پہلے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ماتمی جلوس خود شیعہ مذہب میں نہ فرض ہے, نہ واجب ہے, نہ سنت ہے, نہ مستحب ہے. یہ ہر اسلامی ممالک کی حکومت کو, وہاں کے اسٹیبلشمنٹ کو دباؤ میں رکھنے کے لیے اور اپنے وقت پر مطالبات منوانے کے لیے اور دیگر حربوں کے لیے یہ بطور ایک انہوں نے ایک سپورٹ کے جو ہے یہ جلوس رکھے. اور یہ کوئی مذہبی جلوس نہیں ہے, در حقیقت یہ ماتمی جلوس سیاسی جلوس ہیں. اور کتنی بڑی زیادتی ہے کہ چند لوگوں کی خاطر پورے اہل سنت کے کاروبار اور ان کی جو ہے وہ معیشت کے اوپر حملہ کیا جاتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, یہ بات تو کنفرم ہے, حتمی بات ہے کہ یہ ماتمی جلوس مذہبی جلوس نہیں ہے بلکہ سیاسی ہیں. آپ خود ہی دیکھ لیں, ہم اب پاکستان میں ہیں اور پاکستان میں ان ماتمی جلوسوں کی آڑ میں اپنے جائز ناجائز مطالبات منواتے ہیں. حکومت بھی ڈرتی ہے کہ یہ شرارتی لوگ ہیں, کہیں بھی دھرنا دے کے بیٹھ گئے, کہیں بھی معاملات بن گئے تو ہمارے لیے بڑے مسائل بن جائیں گے, اس لیے ان کی جائز ناجائز بات کو مانا جاتا ہے. جیسے پاکستان میں نیشنل ایکشن پلان کے تحت لاؤڈ اسپیکر کا استعمال ممنوع ہے, لیکن ابھی کچھ دنوں پہلے انہوں نے دھرنے کا اور احتجاج کا اعلان کیا کہ ہم ان جلوسوں کو احتجاج میں بدل دیں گے. تو ایک بنے ہوئے قانون میں ہماری سندھ حکومت نے ترمیم کی اور اب پنجاب حکومت نے بھی اس میں ترمیم کرتے ہوئے کہا کہ محرم الحرام کے جو مجالس ہیں ان میں لاؤڈ اسپیکر ایکٹ جو ہے وہ نہیں چلے گا بلکہ وہ سے مستثنی ہوں گے. دوسری طرف یہ خرابی ہے کہ یہی ماتمی جلوس جس میں چھوٹے چھوٹے بچوں کے سروں پہ تلواریں چھریاں مار کے خون نکالا جاتا ہے, اپنے اوپر چھریاں ماری جاتی ہیں, اور یہ ساری چیزیں میڈیا پر آتی ہیں. اب ہمارے لیے مسئلہ یہ ہے کہ عالمی سطح پر یہود و نصارہ ہوں یا دیگر مذاہب ہوں تو ان کی نظر میں تو یہ ایک اسلام ہے, یہ ایک مسلمان ہے اور یہ مسلمانوں کا ایک طریقہ کار ہے.
تو یہ جو اپنا خون نکال رہے ہیں اور اس طرح زنجیر زنی کر رہے ہیں اور آگ کے اوپر بچوں کو بچیوں کو آگ کے انگاروں کے اوپر بھگاتے ہیں، تو یہ اسلام کا پھر کیا میسج دنیا کفر کی طرف جا رہا ہے؟ اسلام کے متعلق تو انگریز یہ کہتے ہیں، دنیا یہ اعتراف کرتی ہے کہ اسلام از اے ریلیجن آف پیس، اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، لیکن وہاں کی این جی اوز، وہاں کے جو عیسائی اور یہودی مشینریز ہیں، وہ یہی ماتمی جلوسوں کی ویڈیوز چلاتے ہیں اپنے ہاں اور لوگوں کو کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں اسلام امن و سلامتی کا مذہب ہے، جو اپنے جسم پر سلامتی نہ دے وہ تمہیں کیا سلامتی دے گا؟ یہ ماتمی جلوس جہاں پر سیکورٹی کے معاملات ہیں وہ ایک الگ مسئلہ ہے، معیشت کا مسئلہ وہ ایک الگ ہے، اس سے بڑا مسئلہ عالمی دنیا کے اندر مسلمانوں کے متعلق تاثر بہت غلط جا رہا ہے، مسلمانوں کے متعلق میسج بہت غلط جا رہا ہے کہ یہ اسلام ہے، اسلام ان کو یہ سکھاتا ہے، جبکہ حقیقت میں اسلام تو صبر کا درس دیتا ہے، اسلام تو کسی کی موت پر اپنا چہرہ پیٹنے کی اجازت نہیں دیتا، بال نوچنے کی اجازت نہیں دیتا، سینہ کو بھی کی اجازت نہیں دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تعلیمات ہمارے سامنے ہیں، اور پھر انہی ماتمی جلوسوں میں جو بدامنیاں ہوئیں، جو نقصانات ہوئے، وہ سب کے سامنے ہیں کہ کسی نے پتھر بھی مار دیا خود ہی اپنے جلوس میں، اس کی آڑ لے کر اگر کسی جگہ پر اہل سنت آبادی میں گڑبڑ کرنے کا پہلے سے ان کا ارادہ ہوتا ہے تو اس کی آڑ لے کر پوری اہل سنت آبادی میں گڑبڑ کرتے ہیں۔ آج سے 3-4 سال پہلے ہمارے کراچی کے اندر بولٹن مارکیٹ ایک بہت بڑی مارکیٹ ہے، 2000 دکانیں وہاں جلا دی گئیں، 2000 دکانیں اہل سنت کی جلا کر اس کا سامان اندر جتنا بھی مال تھا سب اسے جلا دیا گیا، اور اس کے بعد کسی نے ان کو پوچھا تک بھی نہیں، اور پھر اسی راستے سے جا رہے ہیں۔ 2 سال پہلے تعلیم القرآن میں کیا ہوا پنڈی کے اندر، جی یہ کہا جاتا ہے جی وہاں تقریر سخت ہو رہی تھی۔ اگر تقریر سخت ہو رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس جگہ پہ بم مار دی جائے، اس جگہ کو اڑا دی جائے، کیا ادھر کے لوگوں کو مار دیے جائے؟ تو ماتمی جلوس ابھی خود، پہلے تو یہ کہا جاتا تھا ان کی سیکورٹی کا مسئلہ ہے، اب مسئلہ یہ کہ ماتمی جلوس بذات خود ایک جو ہیں وہ حساس ہو گئے ہیں اور امن کے لیے بہت زیادہ خطرات ان کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ اس وقت عالم اسلام کے حالات ایسے ہیں کہ اس وقت انہیں بھی سوچنا چاہیے، خصوصاً پاکستان کے حالات، اس پر یہ ماتمی جلوس جو ہوں، یہ ایک عزاداری جس کو بھی اپنی عبادت سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر 4 دیواری میں ایک باؤنڈری وال کے اندر ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے۔ آج ہماری پوری فورسز وہاں لگی ہوئی ہے، تمام کی تمام فورسز کی توجہ وہاں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی دشمن ملک پاکستان پر حملے کا سوچے تو اس کے لیے سب سے بہترین دن جو سوٹ کرے گا وہ 9 اور 10 ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے تمام انٹیلیجنس ادارے، تمام فورسز جو ہے وہ ایک طرف لگی ہوئی ہے، تو وہ پھر پاکستان کے دفاع کی طرف توجہ کہاں دیں گے؟ یہ توجہ تو ڈیوائیڈ ہو چکی ہے۔ جی اس لیے ماتمی جلوس نہ مذہباً ہمیں اجازت دیتے ہیں، نہ ملکی حالات اس کے متحمل ہیں۔ ہمارا شروع سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ ان ماتمی جلوسوں کو ایک محدود 4 دیواری کے اندر جو ہے وہ محدود کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی نقصان اور تکلیف نہ ہو۔ صحیح۔ تو آپ نے ابھی جس طرح سے کہا ہے کہ آپ کی طرف سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ ان ماتمی جلوسوں کو امام بارگاہوں تک 4 دیواری کے اندر محدود رکھیں تاکہ کسی بھی قسم کے نقصان سے بچا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور چیز مولانا صاحب سامنے آ رہی ہے کہ جس طرح پاکستان میں ایک دن کی جو چھٹی ہوتی ہے اس کا نقصان جو ہے وہ سب کے سامنے ایک بڑے پیمانے پہ نقصان جو ہے ایک دن کی چھٹی سے پاکستان کو ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے مطالبہ کرنا کہ مثال کے طور پہ کسی صحابہ کرام کی شہادت کے دن کو چھٹی کی درخواست دینا کہ چھٹی اس دن چھٹی کی جائے، مثال کے طور پہ 1 محرم پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے، اس کی چھٹی کے بارے میں بات کرنا کہ اس دن عام تعطیل ہونی چاہیے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مطالبات سے بھی پاکستان کی معیشت کو نقصان نہیں پہنچے گا؟ دیکھیں جی، جہاں تک بات چھٹی کی ہے تو ہمارا
پہلے موقف یہ ہے کہ پاکستان میں تمام چھٹیاں ختم کی جائیں. کوئی چھٹی کی ضرورت نہیں، صرف بس ایک جمعے کی چھٹی ہو یا عیدین کی چھٹیاں ہوں، یا تو ساری چھٹیاں ختم ہوں. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم ڈے پہ چھٹی ہے، علامہ اقبال ڈے پہ چھٹی ہے، مزدور ڈے پہ چھٹی ہے، بے نظیر نصرت ڈے پہ چھٹی ہے، ذوالفقار ڈے پہ، تو یہ طریقہ تو حکومت سے ہم پوچھتے ہیں آپ چھٹیاں کیوں کرتے ہیں ان دنوں پہ، تو وہ کہتے ہیں جی کسی بھی شخصیت کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، اس کی شخصیت کو اجاگر کرنے کے لیے، اس کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے، اس کا نام، اس کا کام بچوں کے عوام کے ذہن میں بٹھانے کے لیے یہ ایک طریقہ کار ہے. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ جہاں پر اتنی چھٹیاں ہیں اور اگر یہی طریقہ حکومت کی طرف سے ہے کہ چھٹی کر کے اس شخصیت کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے، چھٹی کر کے اس کے کارنامے بیان کیے جاتے ہیں، اس شخصیت کی اہمیت دکھائی جاتی ہے، تو پھر قائد اعظم ڈے، اقبال ڈے، مزدور ڈے، پھر ان سے بہترین لوگ جو تھے وہ خلفائے راشدین کے تھے، تو پھر حکومتی سطح پر ان کی تعلیمات کو بھی اجاگر کیا جائے. ہم مولانا صاحب سے رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو گیا میرے خیال سے. اس چیز کو ان کی ایک بات کو میں جاری رکھنا چاہوں گا کہ مولانا صاحب نے اپنی بات میں ایک چیز جو ہے بڑی ایک اہم نقطے کی طرف اشارہ کر دلوایا ہمیں کہ عالمی سطح پر یہ جو بھی جلوس ہو رہے ہیں اور ان جلوسوں میں جس طرح کا بھی ماتم ہو رہا ہے، اور جس طرح سے آپ نے پہلے کہا کہ 351-52 ہجری سے یہ چیز شروع ہوئی تھی اور آہستہ آہستہ ماتم میں جو ہے وہ جدت آتی گئی ہے، اور آج کل تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ بہت ہی جدید طریقے جو ہیں ماتم میں بھی دیکھنے کو ملتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب غیر مسلم انٹرنیشنل میڈیا پہ یہ سب چیزیں دیکھتا ہے تو اسلام کا امیج ان کے دماغ میں کس طرح پڑتا ہے؟ دیکھیں جی، آپ سے جواب لینے سے پہلے میں ایک ٹیلی فون لائن سننا چاہوں گا. ٹیلی فون پہ دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ کون ہے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. وصال اردو. جی وصال اردو کا پروگرام بات چیت میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آپ کون کہاں سے؟ جی میں واجد حسین بول رہا ہوں، ضلع چکوال سے. واجد حسین ضلع چکوال سے. جی واجد صاحب کیسے ہیں آپ؟ آج کا پروگرام ہمارا دیکھ رہے ہیں آپ؟ جی پروگرام دیکھ رہا ہوں. جی جی کیا کہنا چاہیں گے؟ جو میں نے بات کرنی تھی وہ تو مولانا صاحب نے کر دیا، لیکن پھر بھی چلو میں نے سوچا کہ چلو میری بھی حاضری ہو جائے. جی آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. جی بہت شکریہ. تو بہت جو ہے نا آپ اس طرح چلا رہے ہیں پروگرام، تو میں نے پہلی دفعہ کال کی ہے. جی آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. آیا ہے. جی بہت شکریہ. اچھا جی آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ واجد حسن صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی کال ان کی ڈراپ ہوگی. جی تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے غیر مسلم میڈیا پہ غیر مسلمانوں کو کیا امیج ایک اسلام کا پہنچتا ہے؟ دیکھیں ہر لحاظ سے ہمیں احتیاط کرنی چاہیے. اسلام نے اجتماعیت کا ہمیشہ سے اجتماعیت کا حکم دیا کہ ہم اجتماعیت میں رہ کر اس طریقے سے، آپ کو پتہ نماز جب پڑھ رہا ہوتا ہے بندہ تو بالکل خاموشی کا حکم ہے. بالکل خاموشی کا مطلب آس پاس شور نہیں ہو رہا اور آپ ایسی جگہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں جہاں بالکل سکون ہے. حتیٰ کہ کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر نمازی کے نماز میں کوئی چیز خلل ڈالنے والی ہے تو اس کو پہلے ختم کیا جائے. مثال کے طور پر کوئی چیز شور کر رہی ہے، کوئی آگے سے گزر رہا ہے، اس کو روکنے کا حکم ہے. اسی طرح کوئی چیز بج پڑی ہے، اس کو بند کرنے کا حکم ہے. یہ سارے اسلامی اصول ہیں. تو عبادت ہمیشہ خاموشی کے ساتھ اللہ رب العالمین کے سامنے کی جاتی. ایسی کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے کہ جس میں ناچ گانا ہو. ایسی کوئی عبادت اسلام میں نہیں ہے جس میں خون بہایا جائے. اپنا خون اسلام کا، حتیٰ کہ آپ یہ حرمت والے مہینے اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اسپیشل احکامات نازل کیے ہیں. ان عدت الشہور عند اللہ اثنا، سورۃ توبہ کی آیت نمبر 32 میں. اس میں اللہ رب العالمین نے آخر میں جب حرمت والے مہینوں کا تذکرہ کیا ہے اس آیت میں، تو اللہ رب العالمین آگے فرماتے ہیں فلا تظلموا فیہن انفسکم،
ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو. تو یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے مار رہے ہیں, اپنے آپ کو بھوکا رکھ رہے ہیں, پیاسا رکھ رہے ہیں اپنے آپ کو. کس وجہ سے؟ ایک ایسے غم میں کہ جس غم کا اسلام نے کبھی حکم نہیں دیا. آپ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہے ہیں نا, حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہم اس طریقے سے منائیں, حق و باطل کا مارکا تھا, تو اس میں یہ نہیں کہتا کہ وہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی رائے گاہ ہے, ان کا بہت مرتبہ مقام ہے, لیکن میں آپ کو کچھ انفارمیشن یہاں پر یہ دینا چاہتا ہوں کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کون ہے؟ ان کے والد صاحب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی شہادت پہ کسی نے اس طرح کا کام کیا؟ نہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل کون ہے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے افضل ہے. ان کی شہادت پہ کسی نے یہ کام کیا؟ ان کو گھر کے اندر پانی نہیں دیا گیا, کھانا نہیں دیا گیا, ان کو شہید کیا گیا کتنی بے رحمی کے ساتھ. ان سے افضل کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فجر کی نماز میں شہید کیا گیا, یعنی ان پر خنجر جو ہے وہ چلایا گیا. ان کیا کسی نے آج تک اس طرح ماتم منایا کسی نے؟ وہ افضل شخصیت نہیں تھے. ان سے پہلے آ جائیں ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی مقام نہیں, سب سے افضل ہیں صحابہ کرام میں, سب سے افضل شخصیت, اتفاق ہے. لیکن انہوں نے ان کی جو ہے وہ وفات پر کیا کچھ ہوا؟ اس سے پہلے آ جائیں سب سے افضل, دنیا میں سب سے افضل شخصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے ہیں, اس کے بعد کیا ہوا؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر کھڑے ہو کر کہتے ہیں وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے, اس سے پہلے بھی کئی رسول گزر چکے ہیں. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے دین کو چھوڑ دیں, ایڑیوں کے بل پیچھے گھوم جائیں. تو یہ اسلام ہے. اسلام ہمیشہ امن کا, جس طرح کہ ابھی قاری صاحب نے بات کی تھی کہ اسلام ہمیشہ امن کا جو ہے پیغام دیتا ہے. دوسروں کے سامنے ہماری جو یہ امیج جاری ہے یہ بالکل غلط ہے اسلام کے نام پر. اس وقت افسوس ہوتا ہے کہ جب ہم اصل کام چھوڑ کے اس طرح کے معاملات میں لگ جاتے ہیں جس طرح کے معاملات کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے, اور پھر ان معاملات کو اتنا اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے. آج ہمارا بچہ وہ میڈیا دیکھتا ہے نا, مسجدوں میں کتنے لوگ آتے ہیں, مٹھی بھر لوگ آتے ہیں مسجدوں میں, ٹھیک ہے, دروس میں علماء کے دروس میں علماء سے استفادہ کرنا, علماء سے جا کے علم حاصل کرنا, مٹھی بھر لوگ ہوتے ہیں, بندہ آرام سے کھڑا ہو کے گن سکتا ہے. لیکن یہ لوگ میڈیا کو دیکھتے ہیں, یہ لوگ اس طرح کے جلوس اپنے محلوں میں دیکھتے ہیں. ہر محلے میں گلی کے اندر نکل کے, بھائی ایران میں آپ دیکھیں, ایران میں دیکھ لیں, شیعوں کا ملک ہے نا, کتنا اس میں کام ہو رہا ہے جی. اب وہاں پر جتنے بھی علاقے شیعوں کے ہیں, جہاں پر شیعہ رہتے ہیں, وہ اپنی عبادت گاہوں میں یہ کام کرتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اقلیت ہے, 10 سے 12% لوگ ہیں یہ لوگ. نہیں 10 سے 12% نہیں, 5%, یعنی 5-6% بھی, زیادہ سے زیادہ آپ لگا لیں. جی جی ٹھیک ہے, زیادہ سے زیادہ بھی لگا لیں, 10 سے 12% لگا لیں جی. ٹھیک ہے, اگر آپ کی بات مان لی جائے تو 5% لگا لیں جی. تو اتنے لوگ پھر بھی اقلیت ہے. تو اتنے لوگ ہمارے پورے معاشرے کو بند کر کے ہوٹلوں میں, کل کی خبر ہے, جو لوگ ہوٹلوں میں ملتان سے آگے کے جو علاقے تھے, سیالکوٹ وغیرہ, وہاں پہ جو لوگ ہوٹلوں میں رہ رہے تھے انہیں ہوٹل خالی کرا لیے گئے, جاؤ اپنے گھر, ابھی جو ہے عارضی طور پر بند ہے. ٹھیک ہے, بازار بند کروا دیے گئے. کراچی میں ایمپریس مارکیٹ ہے نا صدر میں جی, سیکیورٹی کے نام پر جگہ سیل کی, پورا بازار سیل کیا, 20 دکانوں میں چوری ہوگی, 20 دکانوں کا صفایا ہو گیا. یہ کس طرح کا ہمارا معاشرہ؟ مثال کے طور پر اگر کہا جائے کہ بھائی یہ ایک اسلام ہے, تو پھر اس کو اسلامی ایک لحاظ سے, اس کو اسلامی ڈھنگ سے پیش کیا جائے نا, اسلامی طور طریقے سیکھے جائیں تاکہ آگے لوگوں کو بتایا جائے. ہماری جو نوجوان نسل آ رہی ہے وہ بیچاری پریشان ہے کہ بھئی ہم کریں کیا. انہیں اسکولوں میں یہ تعلیمات دی جا رہی, ہمارے اسلامی کیونکہ لٹریچر تو ختم ہو گیا نا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ختم ہو گئی, صحابہ کرام کی سیرت ختم ہو گئی, اب یہ چیزیں باقی رہ گئی. تو یہ چیزیں جب ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے سامنے موجود ہوں گی تو ان چیزوں میں بہت زیادہ نقصانات ہیں. باقی مالی طور پر کتنا نقصان ہوتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ٹھیک ہے, ابھی کل میں سن رہا تھا کامران خان کی جیو نیوز پہ, تو انہوں نے کہا جی اگر ملک بند رہتا ہے تو یہ جو صرف 10 محرم کا دن ہے عاشوراء کا, اس میں تقریباً 126 ارب روپے کمائے جاتے ہیں, 126 ارب روپے. میں پوچھتا ہوں کہ یہ جو 126, اچھا, اس نقصانات کے بارے میں انشاءاللہ ہم لوگ ابھی ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لائن پر لیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
جی مولانا صاحب، آپ کو اپنے پروگرام بات چیت میں خوش آمدید میں کہتا ہوں. ہمارے آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ماتمی جلوس کے تحفظات و خطرات ہیں. تو اس سلسلے میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جو محرم کے مہینے میں ماتمی جلوس نکلتے ہیں، اب تو ان کی تعداد جو ہے وہ زیادہ ہوگی. ہر دن محرم کے دنوں میں تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، نویں، 10ویں محرم آگے کب تک جلوس سے نکلتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان جلوسوں کی وجہ سے پاکستان کی معیشت پہ کیا اثر پڑتا ہے؟ پہلی بات تو یہ سمجھیے گا، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ، آپ نے مجھے اس عنوان پر اپنے ساتھ شامل کیا ہے. جی. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو چیز سنت ہوتی ہے یا چیز دین ہوتی ہے وہ بڑھتی اور گھٹتی نہیں ہے. آئے دن کے ساتھ وہ زیادہ ہوتی رہے اور کم ہوتی رہے. فجر کی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، عیدین ہے، وہی رکعتیں ہیں جس طرح شروع سے تھی آج تک. جو چیز بڑھتی اور گھٹتی رہے وہ پہلی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کا سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جاری کرتا ہے کسی کی، اور وہ وقت کے ساتھ ساتھ بدلتی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں، جو چیز اپنی حدود سے باہر نکلے اس سے ہمیشہ فتنے اور فساد جنم لیتے ہیں. یقیناً وہ کسی کی دل آزاری ہوں گے، کسی کی مخالف ہوں گے. اس کی مثال آپ ایسی سمجھیے کہ پاکستان میں بہت ساری سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ سیاسی جماعتیں الیکشن جیتتی ہیں، اور الیکشن جیتنے کے بعد وہ دوسرے فریق کے گھر کے سامنے آ کر ڈھول بجائیں تو وہاں لڑائی ہو جاتی ہے. تو یہ اپنی خوشی منا رہے ہیں، آپ کیوں لڑ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں خوشی منا رہے ہیں، ہمارے سینے پہ چڑھ کے تو نہ منائیں، اپنے گھر پہ منائیں، کوئی بات نہیں. یوں ہی جب آپ اپنے فریق مخالف کی مساجد مدارس کے قریب آ کر آپ یوں کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ اشتعال پھیلے گا اور بدامنی ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ جلوسوں کے اندر جو ہے وہ تبرہ بازی بھی ہوتی ہے، اور وہ برا بلا بھی کہا جاتا ہے مقدس شخصیات کو. جب کسی کی مقدس شخصیات کو برا بلا کہا جائے گا یہ بھی دل آزاری کا سبب بن رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان جلوسوں میں جو کچھ ہو رہا ہے اور جس طرح اس کو بڑھایا جا رہا ہے یہ ملک میں بدامنی پیدا کرنے کی ایک سازش ہے. اس کو روکنا چاہیے. ہمارے ارباب اقتدار کو سوچنا چاہیے کہ لاکھوں روپے جو خرچ کر، کروڑوں اور اربوں روپے جو خرچ کر رہے ہیں اس عنوان پر، آخر اس کی حیثیت کیا ہے اور یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اگر ہم اپنے ملک سے وفادار ہیں تو ایسے حالات میں جب ہندوستان ہمارے سر پر کھڑا ہے اور وہ ہمیں دھمکیاں دے رہا ہے، ہم بین الاقوامی دنیا میں تنہا ہوتے جا رہے ہیں، ہمیں ایسے موقع پر ایسی جو پیسے کا زیاں ہے اسے روک کر ہمیں اپنی دفاعی پوزیشن مضبوط کرنی چاہیے اپنے ملک کی اور اپنی ریاست کی. یہ جائے کہ ہم فضول چیزوں پر پیسے خرچ کر کے اپنے ملک کو انتشار کا ذریعہ بنائیں، اس سے ہمیں روکنا چاہیے. صحیح. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا. جی یہی جو سوال ہے میں آپ سے بھی کرنا چاہوں گا کہ ان ماتمی جلوسوں کا پاکستان کی معیشت پہ کچھ اثر پڑتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں، معیشت ساری کی ساری تباہ ہو جاتی ہے. تباہ کس طرح ہوتی ہے کہ ایک طرف ہم دیکھیں کہ اس پر کتنا خرچہ ہو رہا ہے، ان کے جو کام ہیں. اگر ہم سرکاری طور پر دیکھیں، کل میں جو ہے وہ نیوز دیکھ رہا تھا تو اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ باقاعدہ اب تو جو ہے وہ سی سی ٹی وی کیمراز جو ہے کیمرے بھی لگائے جا رہے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے. پولیس ہے، پولیس کے پیچھے پھر فوج ہے، ٹھیک ہے، جو ان کی سیکیورٹی کے لیے آ رہی ہے. سارے خرچے یہ ایک طرف ہو رہے ہیں. دوسری طرف جو ان پر خرچہ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ ہر لحاظ سے اگر آپ اس کو کاؤنٹ کرنا شروع کریں، سب سے پہلے آپ یکم محرم سے شروع کرتے ہیں. یکم محرم سے تقریباً حلیمیں اور سبیلیں. جی ایک ٹیلی فون کال سننے جی آپ کی اجازت سے سنیں. فون لائن جی. سبیلیں شروع ہوتی. یکم محرم سے شربت بانٹے جا رہے ہیں، یکم محرم سے کالے کپڑے سلوائے جا رہے ہیں. اسی طرح اگر ان کی مجالس ہوتی ہیں، مثال کے طور پر اگر یہ تقریباً 2 لاکھ کے قریب ہم لوگ لے لیں، زیادہ نہ لیں، جی 2 لاکھ لے لیں، زیادہ اگر اس سے لیں تو اگر پاکستان کی 10% آبادی کے حساب سے کریں تو تقریباً 40 لاکھ خاندان کے لگ بھگ یہ بنتے ہیں. تو 40 لاکھ خاندانوں میں سے ہم صرف 2 لاکھ خاندان لے لیں یا 40 لاکھ ہی لے لیں. 40 لاکھ خاندانوں میں ہر خاندان کو ہم 5 لوگوں پہ تقسیم کرتے ہیں کہ خاندان میں 5 لوگ اس وقت موجود ہیں. تو اس وقت 5 لوگوں کا ایک خاندان. ان کے مذہب میں یہ فرض ہے کہ ہر بندہ
یا خواتین جو مجالس میں شریک ہوتی ہیں اپنے گھر میں ایک ایک مجلس ضرور وہ جو ہے لگائیں گی، لوگوں کا اجتماع کروائیں گی اپنے شیعہ حضرات کا، اور اس میں جو ہے وہ خرچہ ہوگا، ہر چیز کا خرچہ ہوگا. تو اس میں ہر چیز کا خرچہ اگر ہم دیکھیں تو 40 لاکھ خاندان 5 کے ساتھ اگر اس کو تقسیم کریں 100 ارب روپیہ صرف اس پر خرچ ہوتا ہے ایک اندازے کے مطابق. 100 ارب روپیہ اس پر خرچ ہو رہا ہے. باقی چیزیں آپ چھوڑیں، سی این جی یا پیٹرول جتنا لگتا ہے ان کی مجالس میں جانے کے لیے وہ الگ ہے، پنکھا بجلی یہ وہ الگ ہے، اسی طرح بیٹھنے کی جو جگہ ہیں، ٹینٹ وغیرہ، کھانے پینے کا خرچہ وہ الگ ہے، حلیم ہے، اور اسی طرح جو باقی حلوے وغیرہ پکتے ہیں وہ الگ ہیں. وہ ساری چیزیں چھوڑیں تو 10 اربوں روپے ہم اس چیز پر لگاتے ہیں. دوسری طرف ہم دیکھیں کہ پاکستان کے جو دوسرا طبقہ ہے، یعنی جس کو سنی طبقہ کہا جائے اس وقت تو زیادہ مناسب رہے گا، ان کی دکانیں سرکاری طور پر جو رجسٹرڈ ہیں وہ تو الگ ہیں، ان کو ایک چھٹی مل گئی وہ کام کر ہی نہیں سکتے. لیکن جو بندہ اس وقت مزدوری کرتا ہے، مثال کے طور پر ایک شخص ٹماٹر کی ریڑھی لگاتا ہے یا ایک فروٹ کی ریڑھی لگاتا ہے، 400 روپے وہ دن میں کماتا ہے، اس کی 8 سے اب پیچھے آتا جا رہا ہے، پہلے صرف 10 محرم کو چھٹی ہوتی تھی، پھر 9 کو ہونے لگی، اب 8 سے ہی مارکیٹیں بند ہو رہی ہیں، 8 سے ہی جو ہے نا پابندی لگائی جا رہی ہے. وہ شخص مثال کے طور پر 8 کو اس نے کام نہیں کیا، نہ 8 کو کیا، نہ 9 کو کیا، نہ 10 کو کیا، یہ شخص 1 مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے. یہ غریب آدمی 1 مہینہ پیچھے چلا جاتا ہے، کیونکہ روزانہ اس نے 400 کمانا تھا، اور 400 یعنی اس کو جو بچنا تھا 400 روپیہ اس سے اس نے اپنے گھر کا خرچ چلانا تھا. لیکن اب 1200 روپیہ 3 دن میں اس کے گھر کا خرچہ ہوا ہے، لیکن وہ گھر کا خرچہ اس نے کہاں سے نکالنا ہے؟ اب یہی سنی اگر آپ دیکھیں کہ اس کے دل میں یہ عقیدہ ہے کہ میں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرتا ہوں. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ یہ کام کریں جو یہ لوگ کر رہے ہیں. ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں بھائی میں محبت کرتا ہوں، محبت میں اتنا آگے نکل جاتے ہیں کہ محبت تو دور کی بات، ہم ان کے کسی بھی ایک جملے پر بھی جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے ہوتے. بالکل محبت میں کیا کرتے ہیں بھائی، محبت ہے اب قرضے پکڑ کے لوگ دیگے پکواتے ہیں، قرضے پکڑ کے لوگ چیزیں بانٹنے کے لیے، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں پرسنلی، قرضے پکڑ کے وہ اپنے اس طرح کے تہوار جو ہیں ان کو بناتے ہیں. پھر بعد میں پورا سال کام ملتا نہیں بیچاروں کو، یا سیزن میں جن کا کام چلتا ہے وہ بیچارے پھر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار قرضہ جو ہے ادا کرنا ہے. وہ صرف اسی وجہ سے ایک عقیدہ غلط مشہور کر دیا ہے. عقیدہ کیا ہے کہ بھائی اگر حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت والے دن کوئی چیز نہیں بانٹو گے، ایک حدیث بہت من گھڑت جو ہے وہ مشہور کی جاتی ہے، جس نے اس دن اپنے گھر والوں پر وسعت کی، ان کو کھلایا پلایا، ان کو خرچہ دیا، پورے سال اللہ رب العالمین اس پر تنگی نہیں کرے گا، پورے سال اللہ تعالیٰ اس کو وسعت دے گا. من گھڑت روایات شیعہ کی کتب میں موجود ہیں. اسی طرح یہ ہماری عام اردو کتب کے اندر بھی جو ہے آج کل پھیلائی جا رہی ہیں، بچوں کی کتابوں کے اندر آپ کو ملیں گی کہ بھائی 10 محرم والے دن یہ کام کرنا ہے. صحیح. ایک ٹیلی فون کال لیتے ہیں ہم لوگ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی فون لائن کٹ گئی، آپ اپنی بات جاری رکھیے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہمارے معاشرے کے اندر ہو رہی ہیں، ایک طرف یہ، دوسری طرف ہمارے معاشرے میں جی ایک فون کال ہم لوگ لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون کہاں سے بات کر رہا ہے؟ جی چنیور سے بات کر رہے ہیں. جی کون صاحب؟ جی یہ پوچھنا تھا، جی ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. یہ پتا کہ 10 محرم تک چولہا جلا سکتے ہیں کہ نہیں گھر میں؟ کیا کر سکتے ہیں؟ 10 محرم کو گھر میں چولہا جلا سکتے ہیں کہ نہیں؟ جی بالکل جلا سکتے ہیں جی، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی بات نہیں ہے. اور اب رات کو بھی چلا سکتے ہیں؟ جی دن کو، رات کو، دوپہر کو، صبح شام، جب مرضی. اچھا پھر کوئی شرک نہیں ہے؟ نہیں. بس ٹھیک ہے. اور جی یہ ختم دیوانا یہ کیا، اور یہ ختم دلواتے ہیں 10 محرم کو، یہ جائز ہے یا نہیں اسلام میں؟ جی یہ مولانا صاحب آپ کو جواب دیں گے اس کا. جی بتا دیں. جی سب سے پہلے تو جو آپ نے سوال کیا ہے کہ چولہا جلانے کے بارے میں، اس طرح کی بے شمار بدعات جو ہیں وہ 10 محرم کو کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے نا، چولہا جلایا جاتا ہے اور لوگ باقاعدہ غسل کرتے ہیں 10 محرم والے دن خاص،
اور نئے کپڑے پہنتے ہیں، یہ ساری بدعات میں شامل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یا اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان چیزوں سے بچنا چاہیے. دوسرا جو ختم دلانے والا، ہاں جی اچھا یہ ختم کے بارے میں آپ بتائیں نا، ختم کے بارے میں یہ جائز ہے کہ نہیں اسلام میں 10 محرم کو؟ میرے بھائی 10 محرم کو ختم دلانا بالکل جائز نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل 10 محرم کو دیکھیں نا. 10 محرم کی فضیلت ہم دیکھیں کہ اسلام نے کیا بتائی ہے. ٹھیک ہے، آپ نے آج تک نہیں سنا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کی کوئی فضیلت بتائی ہو سوائے ایک فضیلت کے، اور وہ ہے عاشوراء کے دن روزہ رکھنا. وہ تھے نا بریلوی تھے، بریلوی انہوں نے کہا کہ یہ جائز ہے یہ 10 محرم کو جو ہے نا. دیکھیں چاہے بریلوی ہیں، چاہے سنی ہیں، چاہے شیعہ ہیں، چاہے اہل حدیث ہیں، اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. جو بندہ آپ کو قرآن و حدیث کا حوالہ دے کر بات کرے کہ بھئی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس کی بات کو قبول کریں آپ. ٹھیک ہے، اب کسی نے اگر آپ کو دلیل نہیں دی ہے جی. اور اچھا تیسری بات یہ تھی کہ کسی کی طرف گئے دعوت پہ، ادھر عورتوں کو پردہ کروانا جائز ہے یا نہیں؟ کیا چیز؟ اب ہم کسی کی طرف دعوت پہ جائیں، جی جی دعوت تھی نا ہماری، جی کسی کی طرف دعوت پہ گئے، اب وہاں پہ کوئی جاننے والے ہیں، رشتہ دار ہیں، تو ان کے جو ہماری عورتیں ہیں ان سے پردہ کروائیں یا نہ کروائیں ان سے؟ پیارے بھائی جائز ہے یا نہیں؟ یہ جو مسائل ہے نا، یہ فقہی مسائل کی طرف آپ چلے گئے ہیں. میرے خیال سے آپ 10 محرم کے بارے میں اگر بات کریں یا محرم کے حوالے سے بات کریں نا تو زیادہ مناسب ہے. اس کے لیے ہمارا ایک دوسرا پروگرام آتا ہے. جی اس سلسلے میں آپ سے ہم اپنے دوسرے پروگرام میں آپ کال کر لیجئے گا. ابھی یہ بتائیے کہ ہمارا آج کا جو پروگرام ہے وہ ماتمی جلوسوں کی وجہ سے جو لوگوں کی زندگی مشکل میں پڑتی ہے اس کے بارے میں ہے. تو آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ اگلا پروگرام کب ہوگا؟ جی اگلا پروگرام کتنے بجے ہوگا؟ جی ہفتے کو شام 8 بجے. چلو کل شام کو؟ ہفتے کی شام. اچھا ہفتے کو شام کو. جی آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے. جی ناظرین، ہمارا جو یہ پروگرام ہے یہ سوسائٹی کے مسائل کے بارے میں پروگرام ہے. تو یہ جو فقہی مسائل ہیں یا اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں، اس پہ انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد اپنا پروگرام جو ہے وہ شروع کریں گے. ایک پروگرام ہمارا ہوتا بھی ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ. تو آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ خصوصی طور پہ ماتمی جلوسوں کے بارے میں ہے، اور اس سے پاکستان کو، عام شہری کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، کن تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اس بارے میں ہے. تو اس وجہ سے ایسی کالز جو ہیں وہ ہم لوگ فی الحال نہیں لے سکتے. جنید صاحب دوبارہ سے آپ کی طرف واپس آتے ہیں. ہم لوگ پاکستان کی معیشت کو جو نقصان پہنچ رہا ہے ان جلوسوں کی وجہ سے، اس کے بارے میں بات کر رہے تھے. یہاں پہ کسی جگہ پہ کوئی ایسی فگر ہے آپ کے دماغ میں کہ ایک دن کی جو چھٹی ہے پاکستان کی، وہ پاکستان کی معیشت کو کتنا نقصان پہنچاتی ہے؟ دیکھیں فگرز کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو پاکستان کے جو ایسے ادارے جو حکومت کے پاس رجسٹرڈ ہیں، ٹھیک ہے، 288 ارب ڈالرز کی جو جی ڈی پی ہے، اس کے اگر اس کو 365 دنوں پہ تقسیم کیا جائے تو پاکستان کو ایک دن میں جو نقصان ہوتا ہے وہ 82 ارب 24 کروڑ روپے ہوتا ہے. 82 ارب 24 کروڑ روپے ایک دن کا. یہ وہ نقصان ہے جو حکومت کے کاغذوں میں رجسٹرڈ ہے کہ فلاں فلاں کام فلاں فلاں جگہ چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، مزدور وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. ٹھیک ہے، ایک چھوٹی دکان والا وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. اسی طرح ایک جو ہے وہ ریڑھی لگانے والا یا فروٹ کا کام کرنے والا چھوٹی سطح پر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے. موچی رجسٹرڈ نہیں ہے. بے شمار اس طرح کے کام ہیں جو رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ کام ہو رہے ہیں. تو اس طرح کی جو آبادی ہے جو کام کر رہی ہے، ان رجسٹرڈ کام ہو رہے ہیں، ان کی اگر سارے ملا لیا جائے تو اس سے ڈبل اور ٹرپل تک پہنچ جاتا ہے کہ ہماری جو معیشت ہے. اب دیکھیں اس لحاظ سے اگر ہم اس سارے کو ایک دن کی چھٹی، 2 دن کی چھٹی، اب 2 دن کی چھٹی اور ہو سکتا ہے اگلے سال 3 دن کی بھی چھٹی ہو جائے، 8 سے چھٹی شروع ہو جائے، تو یہ ساری چیزیں اس طرح کے موقعوں پر چھٹی دینا، یہ میں تو سمجھتا ہوں بالکل ہمارے پاکستان کو بہت بڑا نقصان ہے ہر لحاظ سے. ٹھیک ہے، معیشت کے لحاظ سے بھی، سیکیورٹی کے لحاظ سے بھی. آپ نے سنا کہ کس قدر پاکستان اب باہر سے لوگ دھمکیاں دے رہے ہیں اور بارڈر پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور ہماری فوج جو ہے وہ اندر لوگوں کو جو ہے وہ یہ فوج کے بارے میں خصوصی طور پہ انشاءاللہ آپ سے میں سوال کروں گا. تو ابھی ہم جو ہیں ٹیلی فون
کالز کا سلسلہ بھی جاری ہے، انشاءاللہ ٹیلی فون کال بھی لیں گے، لیکن ابھی یہاں پہ بریک پہ جانے سے پہلے ناظرین ایک کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ بات کر رہا ہوں بکھر۔ مظہر صاحب بکھر سے، جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ کوئی اپنا پیغام کو جانا چاہیں گے سارے اردو۔ جی جی بولیے۔ بات کر رہا ہوں ضلع بکھر۔ جی جی مظہر صاحب آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ جی یہ تو جھوٹا ٹولا ہے ان کا، اپنا جو ہوتا ہے نا یہ جی، تو یہ تو ان کا نہ کوئی اسلام سے تعلق ہے، تو ان کا جی ان کا جھوٹا ٹولا ہے، جھوٹا۔ مظہر صاحب آپ کی آواز صاف نہیں آ رہی ہمیں۔ تو ان کا نہ اسلام سے کوئی کا تعلق ہے اور نہ ہی ان سے ان کا تعلق ہے۔ ہاں جی بالکل۔ تو ان کو تو بس یہاں پاکستان میں رہنے کا حق بھی نہیں ہے، یہ اقتدار بند کر دیتے ہیں، جنگ کرتے ہیں۔ جی یہ جو بازار ماتمی جلوسوں میں بند ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ایک عام شہری کو کیا تکلیف پہنچتی ہے، کس تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ تو سر ان کو نا کوئی ان کا کوئی مذہب نہیں ہے، کوئی ان کا، یہ بس ایسے ہی جھوٹے ٹولے ہیں اور یہ لوگوں کو بس تنگ کرنا اور بازار بند کر دینا۔ جی جی چلیں مظہر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کال کرنے کے لیے۔ جی تو ابھی ناظرین ایک مختصر سی بریک کی طرف جاتے ہیں، بریک کے بعد انشاءاللہ شیخ عبداللہ ابو رجال صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہوں گے۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ ناظرین سوالات کا سلسلہ آگے جاری رکھتے ہیں، ہمارے ساتھ اس وقت اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ شیخ عبداللہ ابو رجال صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام جناب۔ جی عبداللہ شیخ صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی۔ آپ سے پوچھنا میں یہ چاہوں گا کہ محرم الحرام میں جو ماتمی جلوس نکلتے ہیں، ان جلوسوں کی وجہ سے عام شہری کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جناب اس ٹاپک پر ابھی جناب مفتی صاحب بھی تھے آپ کے ساتھ، دھنوی صاحب بھی تھے، اور یہ محترم جو آپ کے سامنے جنید صاحب بیٹھے ہیں، اس پر میرے خیال میں خیر حاصل گفتگو ہو چکی ہے کہ یعنی کہ کس طرح سے پرابلم کریٹ ہوتا ہے، کتنا نقصان ہوتا ہے، سیکورٹی ایجنسیز کا کیا بنتا ہے، یا انڈیا کے لیے بہترین موقع ہوگا کہ ان 2 دنوں میں وہ ہم پر اٹیک کر دے۔ تو یہ چیزیں تو ڈسکس ہو چکی ہیں، لیکن گزارش یہ ہے کہ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ اگر دوبارہ میں ان چیزوں کو دہراؤں گا تو وہ تیسری بار دہرائی جائیں گی۔ جی آپ کی نظر میں اس چیز کی اہمیت جو ہے وہ میں پتہ کرنا چاہ رہا تھا، باقی آپ جو بات کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ جاری رکھیے۔ ہاں جی، گزارش یہ ہے کہ دیکھیں اسلام کا حسین چہرہ، اسلام ایک اتنا پیارا اور خوبصورت مذہب ہے۔ یہ تو وہی بات ہوگی نا کہ ایک دور تھا کہ روس کے جو حکمران تھے اس کا ذہن بدلا کہ کسی مذہب کو قبول کیا جائے، تو انہوں نے کازان سے ایک مفتی صاحب کو بلایا اور دیگر مذاہب کے بھی بڑے بڑے جو علم بردار تھے موجود تھے، تو وہاں پر اسلام کا بھی نقطہ نظر پیش کیا گیا، عیسائیت کا بھی۔ لیکن جب اسلام کا نقطہ نظر مفتی کازان نے پیش کیا تو اتنا متنفر ہوا روس کا حکمران، وہ الٹا مفتی صاحب سے تو کیا متنفر ہو رہا، انہوں نے کہا جی اس بندے کو یہاں سے نکال دیا جائے، اس کو کون بلا کے لایا ہے؟ آپ اندازہ کریں آج تک رشیا صرف ایک آدمی کی تقریر اور اس کے غلط موقع پیش کرنے کی وجہ سے روس ہمیشہ کے لیے اسلام سے دور ہو گیا۔ تو گزارش یہ ہے کہ اسلام کا حسین چہرہ جب ہم یہ یعنی کہ دنیا کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایک وحشیانہ فعل، عقل سے ہٹ کر فعل، جس کی اسلام کے اندر کوئی گنجائش ہی نہیں ہے مکمل طور پر، اور اسلام کے چہرے کو اتنا داغدار اور بھیانک طور پر پیش کرتا ہے، کہ جب ہم اسلام کو ان لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ جن کے ہم متمنی ہوتے ہیں کہ وہ اسلام کی طرف آ جائیں، تو جب ہمارے سامنے یہ صورتحال کریٹ ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کا نام اسلام ہے،
تو ہمارے لیے تو کچھ جواب دینا نہ جینے کی راہ ہوتی ہے نہ مرنے کی راہ ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں بتائیں یہ لوگ مسلمان ہیں نا, یہ اسلام یہ ہے جس کو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. تو ایک تو اب اچھا دیکھیں, اب انٹرنیشنل لیول پر شام میں کیا ہو رہا ہے, کیوں ہو رہا ہے, اس کی وجہ یہی ہے کہ وہاں پر ان لوگوں سے بھی اسی کیٹاگری کے سخت حکمران تھے, یہی جو بشار الاسد اور حافظ الاسد وغیرہ, تو ان کے بھی اسی معاملات کی وجہ سے دیکھ کے برباد ہو گیا شام. اسی عزاداری, اسی ماتم بازی اور اسی اسلام کے خلاف بدعت پر عمل کرنے کی وجہ سے انٹرنیشنل لیول پر دیکھیں اسلام کا کتنا گندا تصور اور اس کے متعلق کتنے گندے نظریات پرورش پا رہے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اسلام کی یعنی کہ دعوت دینے کے قابل نہیں چھوڑا ان لوگوں نے ہمیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے, کہنا تو نہیں چاہیے لیکن پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ 300-400 سال سے ایک ایسا ملک جو کہ سلطنت عثمانیہ کے کنٹرول سے یعنی کہ باہر کا یا ان کی کوئی مجبوری بن گئی, اس کے بعد کا جب سے یہ حکومت آئی ہے یا وہ جو ٹکڑا انہوں نے حاصل کیا ہے زور سے, اس کے بعد کا دیکھیں اسلام کا جو میسج ہے نا وہ اجتماعیت اور یکسانیت کا نہیں ہے. پوری دنیا کے اندر اسلام کو 2 ٹکڑوں میں پیش کیا جاتا ہے, شیعت اور اہل سنت کے نام پر. اور پھر یہ جو پیش کرتے ہیں جس کے متعلق ابھی علی خامنئی کا فتویٰ بھی آ گیا ہے, انہوں نے بھی اس کے اندر بعض چیزوں کو بہت ہی غلط قرار دیا ہے کہ یہ خاص کر نشتر زنی کرنا, چاقو زنی کرنا, اپنی زندگی کو داؤ پر لگا دینا, خون بکیرنا. انہوں نے تو واضح طور پر بلکہ یہ کہا ہے کہ ایسی چیزیں پیش نہ کریں کہ جس سے خود حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا خود جو اپنی قربانی ہے وہ خود متاثر ہونے کا خطرہ ہے. ہم انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں کہ عراق کے اندر اس کی ذمہ داری بھی یہی. جی خمینی صاحب کہ آپ نے فتوے کی بات کی کہ ان کی طرف سے کوئی فتویٰ اس طرح کا آیا ہے کہ جو زنجیر زنی اور اس طرح کے ماتم ہے یہ نہ کیا جائے. اس سے پہلے بھی خمینی صاحب کا ایک فتویٰ آیا تھا جس میں صحابہ کرام کے اوپر یہ جو تبرہ کیا جاتا ہے وہ نہ کیا جائے. تو لیکن ان کے فتووں کے باوجود شیعہ عام عوام جو ہے وہ اس چیز سے باز نہیں آتی. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ سے یہ ہے کہ اس چیز کو جب ان چیزوں کو اس قدر پھیلا دیا جاتا ہے نا کہ اس چیز کو ایمان کا حصہ قرار دے دیا جاتا ہے کہ ان کے نزدیک اب عوام الناس میں یہ چیز راسخ ہو چکی ہے کہ دین صرف عزاداری, ماتم اور ان 10 دنوں کے اندر حیوانیت والا سلوک اور وحشیانہ سلوک جو ہے بس اس کا نام اسلام ہے. یہ چیز رسخ ہو چکی ہے کہ اگر یہ نہیں کریں گے تو ہم جنت میں نہیں جا سکیں گے. یعنی کہ جنت کا ٹکٹ جو ہے نا ان 10 دنوں کی ایکٹیویٹی کے ساتھ بالکل نفی کر دیا گیا ہے اور اس کے ذمہ دار یہی حضرات ہیں. اب یہ روکتے ہیں تو وہ رکتے نہیں, ذمہ دار یہ. ان کو اس لائن پر لایا کون, ان کو اس مقام پر اس انتہا پسندی پر پہنچایا کس نے؟ انہی لوگوں نے یا ان لوگوں کے بڑوں نے ان کو پہنچایا ہے. اب جب دنیا ان سے جواب مانگتی ہے یہ لاجواب ہوتے ہیں تو پھر تڑپتے ہیں کہ وہ جان چھڑانے کی کوشش کرتے ہیں, فتوے اس کے خلاف دیتے ہیں. یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. اصل معاملہ یہی ہے کہ وہ جو فتوے ہیں نا صرف دوسری دنیا کے سامنے اپنے چہرہ دکھانے کے لیے, اپنے یعنی کہ سامنے بیٹھنے کے لیے, اپنے آپ کو مسلمان شمار کروانے کے لیے, لوگوں کی لعنتوں سے بچنے کے لیے وہ ظاہری طور پر آپ کہہ دیتے ہیں نہیں جی ہم تو اس چیز کے حق میں نہیں ہے, لیکن عوام الناس کرتے ہیں. سوال یہ عوام الناس کو کس نے شروع کروایا ہے؟ محدثین نے شروع کرایا. اہل سنت والجماعت نے کہا کہ آپ یہ کام کس نے شروع کرایا؟ انہی لوگوں نے شروع کرایا ہے. اب جب ان کے کنٹرول سے بکھرے ہوئے لوگ باہر نکل گئے ہیں, آپ دیکھیں بے فکر رہے ہیں. یہ جو ملک جس نے پوری دنیا میں مسلمانوں کو 2 ٹکڑوں میں بانٹا ہوا ہے, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو انہی لوگوں کے ہاتھوں سے اس ملک کا خاتمہ ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے. ایک وقت آئے گا اس کی پالیسیاں, اس کی انتہا پسندی, اس کی سیکٹیرینس پالیسی جو ہے نا اسی ملک کے خاتمے کا باعث بن جائیں گی. جیسا کہ دنیا کے اندر یہ جو بربادی ہے یہ حسن, اب یہ بتائیں کہ شام کے اندر یہ حسن یہ جو نصر اللہ آیا بیٹھا ہے اس کا کیا کام ہے؟ اور اس کے مد مقابل پھر وہ جو داعش آ کر بیٹھ گئی ہے تو اس نے تو پھر آنا ہی آنا تھا. کہ جب یہ ایرانین مداخلت آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے زندگی موت کا مسئلہ بنا لیا ہے کہ نہیں بھی بشار الاسد کو نہیں جانے دینا, اس کے پیچھے سوال ہے بھی آپ کا لگتا کیا؟ لگتا بگتا کچھ نہیں ہے, کوئی رشتہ داری تعلق نہیں. اصل یہ ہے نظریاتی یکسانیت, نظریاتی اجتماعیت کہ اسلام کو ہر حال میں 2 ٹکڑوں میں بانٹ کے رکھنا ہے. بس یہ جو ہے نا اس کی بنا پر یہ جب تک ہمارے اندر یہ احساس نہیں آئے گا, سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کام کب شروع ہوا. مان لیا جائے
کہ جب حضرت حسین کی شہادت ہوئی اس سے اگلے سال شروع ہوا، تو جو پہلے ان کے بڑے تھے یا جتنے بھی مسلمان تھے وہ اس ماتم تنظیر جنی اور یہ مجلسیں وغیرہ کے بغیر مسلمان تھے یا نہیں تھے، یا کم از کم ان سے اچھے مسلمان تھے. یہ اب یہ جان چھڑا رہے ہیں، یہ خود تنگ ہوتے جا رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک ایسی چیز کو ترغیب دے دی ہے کہ اب اس کا مفر، اس سے جان چھڑانا اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک خود اس سلطنت کا خاتمہ نہیں ہو جائے گا. اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جلدی یہ وقت لے کر آئے گا. ورنہ آپ دیکھ لیں کہ جتنی بدنامی اس مسلک کی وجہ سے اور اس ملک کی پشت پناہی کی وجہ سے اسلام کی ہوتی ہے، آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. بہرکیف ان لوگوں کو اپنی پالیسیز پر اور اپنے نظریات پر اور اپنی ایکٹیویٹیز پر غور کرنا چاہیے. خدا را اسلام کو عزت سے جینے دیں اور ایسا مذہب رہنے دیں کہ ہم لوگوں کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہو سکیں. جی تو اس سلسلے میں اگر آپ جزاکم اللہ خیر، آپ نے کافی بہتر اچھے طریقے سے اور ایک جامع جو ہے وہ چیز ہمیں سمجھا دی. آپ تو اگر یہ ماتم کو اپنے مذہب کا حصہ سمجھتے ہی ہیں اور اگر بہت زیادہ ضروری ہے ان کے لیے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ کو ان کے امام بارگاہوں تک محدود کر دینا چاہیے یا نہیں؟ ہاں جی بالکل، ہم اس الزام سے بھی بچنا چاہتے ہیں کہ جب ہم غیر مسلموں کی اجازت دینے کو تیار ہیں کہ وہ اپنی ایکٹیویٹیز کریں. لیکن جس طرح کے سعودی حکومت نے بہت اچھے طریقے سے انتظام کیا ہوا ہے، بہت ہی اچھے طریقے سے، ہم اس چیز کے حق میں ہیں کہ ان کو سڑکوں سے ہٹا کر، پارکوں سے ہٹا کر، جی پارکوں سے ہٹا کر، سڑکوں سے ہٹا کر، میدانوں سے، پرائیویٹ جو جگہ ہے نا ان کا استعمال بھی ان کو کرنا چاہیے. یہ اپنی عمارتوں کے اندر، اپنی عبادت گاہوں کے اندر، امام باڑوں کے اندر جہاں ان کا یعنی کہ حق بنتا، ہم اس میں مداخلت کرنا بالکل نہیں چاہتے. یہ جو مرضی کرتے پھریں وہاں پر جا کر، لیکن دوسروں کو، پوری قوم کو، پوری عوام کو، پورے علاقے کو، فوج کو، انٹیلیجنس کو، ایجنسیز کو، عوام الناس کو، خواتین کو، بچوں کو یہ سولی پر ٹانگ دیتے ہیں اتنے دنوں کے لیے. یہ حق انہیں کوئی نہیں دے سکتا. صحیح ہے. شیخ عبداللہ ابو رجال صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا، جزاکم اللہ خیر. جی مولانا صاحب، اب بھی جس طرح سے کافی بہتر طریقے سے شیخ صاحب نے بات کر دی اور اس کے بیک گراؤنڈ میں کیا ہے، کیا چل رہا ہے، کہاں سے آیا ہے، کس طرح سے ہوا، اس کے بارے میں بات چیت ہوگی. مولانا صاحب نے ایک اپنی کال میں بات کی تھی، مولانا رب نواز حنفی صاحب نے، پاکستان کو جو تھریڈز مل رہے ہیں، کشمیر کا جو مسئلہ چل رہا ہے، اس کے ساتھ ساتھ انڈیا پاکستان کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں اور بارڈر پہ جس طرح کے حالات ہیں، کشیدگی ہے، وہ سب کے سامنے ہیں. تو ایسے ان حالات میں جس طرح سے ہے کہ یہ ایک رپورٹ کے مطابق 1 محرم سے 10 محرم تک ہر دن سیکیورٹی کے پلان پہ 5 ارب روپیہ جو ہے وہ لگتا ہے، اور اگر صرف محرم کے 10 دنوں کا شمار کیا جائے تو یہ 50 ارب روپیہ بن جاتا ہے. اور اس کے علاوہ سیکیورٹی پولیس اہلکار جو ہیں، فوجی ہمارے بھائی رینجرز، یہ ایک بڑی تعداد میں پاکستان کے جن چھوٹے بڑے شہروں میں یہ جلوس نکالے جاتے ہیں ان کی سیکیورٹی کے لیے وہاں پہ تعینات ہوتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی جس طرح سے CCTV کیمراز کا بھی آپ نے ذکر کر دیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں ایک محب وطن پاکستانی کو، جو پاکستان سے محبت کرتا ہے، پاکستان کی محبت اس کے دل میں ہے، اس کو جلوس نکالنا چاہیے؟ مطلب جلوس نکالنا ان کے مذہب میں بھی کسی بھی قسم کا کوئی نہ فرض ہے، نہ اور کچھ ہے، اور نہ تو اس کا ثواب ہے. تو آپ ایک پاکستان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک محب وطن کو اس وقت یہ چیز زیب دیتی ہے کہ وہ باقی سارے حالات کو اگنور کر کے چھری چاقو لے کے سڑکوں پہ نکل آئیں؟ بہت اچھا سوال یہاں پہ آپ نے کیا کہ اس وقت جو حالات ملک کے ہیں، ہمارے ملک کو کیا کرنا چاہیے، یعنی لوگوں کو، عوام الناس کو کیا کرنا چاہیے. چاہے وہ شیعہ ہے چاہے سنی، کوئی بھی. دیکھیں، اپنے ہی ملک کو ہم نے شیعہ سے پہلے بھی کافی جو تنظیمیں ہیں، جو پارٹیز ہیں، سیاسی پارٹیز ہیں، اگر کوئی ہلکا سا کوئی غلط کام ہوتا ہے ان کی پارٹی کے برخلاف، ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ ہم محب وطن ہیں،
یہ وطن ہمارا ہے، پاکستان ہمارا ہے، اس میں حکومت ہم نے کرنی ہے، کام ہم نے کرنا ہے، اس کو اچھائی کی طرف لے کر جانا ہے. دوسری طرف اس کا خود نقصان کرنے کے لیے ہم ہر کوئی لمحہ جو ہے ایسا ہاتھ سے جانے نہیں دیتے کہ کوئی لمحہ ایسا ہو کہ جس میں پاکستان کو ہم نقصان نہ پہنچائیں. اب یہاں پر بھی پاکستان کو جس قدر نقصانات ہو رہے ہیں، آپ مثال کے طور پر ایک پاکستانی اگر وہ ایک پاکستانی گھر سے نکلتا ہے، بے شمار آپ کے سامنے یہ واقعات ہوں گے، ایک پاکستانی گھر سے نکلتا ہے ہسپتال جانے کے لیے آج کے دن میں، مثال کے طور پر 9 یا 10 محرم کو وہ ہسپتال پہنچنا چاہتا ہے، کوئی ایمرجنسی کیس ہے. آپ پورے شہر میں جو ہے وہ چکر لگا لیں، آپ کو ہسپتال پہنچنے کا کوئی رستہ کھلا نہیں ملے گا. اپنے پاکستان کو بند کر کے، اپنے لوگوں کو آپ جو ہے وہ اندر اپنے گھروں میں بند کر کے، محصور کر کے کیا باور کرانا چاہتے ہیں؟ کون سے پاکستانیوں سے، آپ کون سے لوگوں سے محبت کرتے ہیں؟ آپ آپس میں محبت کرتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں میں پاکستانی ہوں، میں مسلمان ہوں. شیعہ اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، سنی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، مسلمان کہہ رہے ہیں نا. تو یہ کون سی محبت ہے جو ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ اپنے ہی پاکستانی کو جس سے میں کہتا ہوں کہ بھئی پاکستانی ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں، دعوے بڑے، لیکن اس کو میں ہسپتال جانے سے روک رہا ہوں. ایک شخص مسجد جانا چاہتا ہے، اپنی عبادت گاہ میں جا کر عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کو میں عبادت گاہ جانے سے روک رہا ہوں. یہ حادثہ میرے ساتھ خود پیش آیا. میں عشاء کی نماز پہ میرا ایک مسجد میں درس تھا، تو میں گھر سے نکلا ہوں مسجد تک جانے کے لیے، ایک رستہ آیا ہوں، عشاء کی نماز سے آدھا گھنٹہ پہلے میں نکلا تھا، ایک رستے پہ آیا ہوں، آخر میں جا کے رستہ بند، وہاں سے پھر واپس اتنا ہی فاصلہ طے کر کے آیا ہوں، درمیان میں کوئی یو ٹرن نہیں تھا. پھر دوسری جگہ سے داخل ہونے کی کوشش کی، وہ بھی رستہ بند. پھر پورا بازار گھوم کے بازار کے اندر سے ایک رستہ ملا، وہ بھی رستہ بند. نماز ہو چکی تھی. جب میں مسجد پہنچا، ایک رستے سے میں مسجد پہنچ گیا، لیکن نماز ہو چکی تھی. دیکھیں مسلمانوں، جس طرح کے ابھی ذکر کیا کہ مسلمان ایک سنی جب وہ اپنی اذان دے گا، لاؤڈ اسپیکر اس کی آواز تیز نہیں کرے گا. اگر 4 اس کے اسپیکر لگے ہوئے ہیں تو ایک چلائے گا، ٹھیک ہے، باقی 3 یا اتار کے رکھ دیں یا چلائے گا ہی نہیں. اگر آپ چلا لیں تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے سامنے ہیں کہ پولیس آ کے فوراً اٹھا کے لے جاتی. ان کو اس چیز کی بھی اجازت ملی ہے کہ آپ چلائیں، اس چیز کی بھی اجازت ملی ہے کہ آپ سڑکوں پہ آئیں. حالانکہ مسلمانوں کو آج عید کی نماز اگر انہوں نے عیدگاہ میں جا کے پڑھنی ہو، کھلے میدان میں جا کے پڑھنی ہو، طرح طرح کی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. سب سے پہلے اجازت نہیں ملتی ہے. اگر اجازت مل جاتی ہے تو ساتھ کیا کہا جاتا ہے؟ 4 دیواری ہونی چاہیے، آپ باہر نظر نہیں آنے چاہیے، ٹھیک ہے. تو یہ کیا مسئلہ ہے کہ ہماری پورے پاکستان کی فوج، پولیس، ہر چیز ان کے پیچھے لگا کے اخراجات، پھر ہر وقت یہ اپنے آپ کو نا مظلوم شو کرتے ہیں کہ ہم مظلوم ہیں. اگر کوئی نہیں مانتا، اپنے 1-2 بندے مار دیے، دھماکہ کروا دیا، کوئی اس طرح کا مسئلہ کر دیا کہ بھائی ہم مظلوم ہیں، ہماری بات مانیں. لوگ ہم سے ظلم کرتے ہیں، ہمیں ہماری عبادات کرنے نہیں دیتے. یہ ساری کی ساری چیزیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. محب وطن اگر ہیں، ہم ہیں، تو پاکستانی ہونے کے ناطے ہمیں پورے پاکستان کے مستقبل کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ کل یہ پاکستان آج کہاں ہے اور کل کہاں ہونا چاہیے. انہی کو، یہ جو لوگ آج سڑکوں پہ نکل رہے ہیں، انہی کو بارڈر پہ بھیجیں، وہاں جا کے حفاظت کریں. یہ لوگ اس طرح کی اگر یہ عبادت ہوتی نا تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے کہ بھائی ٹھیک ہے تم یہ عبادت کرو. ان کے مذہب میں بھی ہوتی تو ہم کہتے چلو ٹھیک ہے یار، اپنے مذہب کی طور پہ عبادت کر رہے ہیں کریں. جب ایک چیز ہے ہی نہیں، ہمارے پاکستان میں سب کو پتہ ہے، ٹھیک ہے، حکمرانوں کو یہ چیز پتہ ہے، بھائی اس چیز کو کیوں نہیں لاگو کرتے؟ سب سے بڑا مطالبہ ہمارا یہی ہے کہ بھائی ان کو اپنی عبادت گاہوں میں محصور کریں کہ یہ اپنی عبادت گاہوں کے اندر جو کچھ مرضی کریں. کوئی بچہ تو نہیں دیکھے گا، کوئی ماتم کرتا ہوا ان کو دیکھے گا تو نہیں. ہمارے بچوں کی ذہنیت خراب نہیں ہوگی. بچے کا ذہن جس طرف لگائیں گے وہ اسی طرف چلے گا، وہی کام کرے گا. نہیں، یہ بچوں کی ذہنیت خراب ہونے پہ ایک چیز ذہن میں آ گئی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان ماتمی جلوسوں کا مقصد، جس طرح سے مولانا صاحب نے فرمایا تھا کہ سیاسی یہ ایک جلوس ہوتے ہیں، اس کا مذہبی جلوسوں سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے، تو ایسے جلوسوں کے بیک گراؤنڈ پہ مقصد یہی تو نہیں ہوتا کہ جو بھی انہیں دیکھ رہا ہے یا جہاں جہاں یہ جا رہے ہیں اور بڑی بڑی شاہراہوں کا انتخاب کر کے ٹریفک شہر پورا بند کر دینے کا مقصد کہیں یہ اپنی تعداد شو کرنا ہے یا اپنے آپ کو سامنے لے کر آنا کہ یہی اصل ہے، یہی حقیقت ہے، یہی اسلام ہے، اور اسلام جو ہے وہ مطلب اس کی ایک شکل پیش کی جاتی ہے. اس کی وجہ کہ یہ بھی ہو سکتی ہے. یہی وجہ ہے. آپ اس کو اگر مثال کے طور پر آپ ایران میں دیکھیں، جس طرح میں نے پہلے بات کی، ایران میں جو ان کے اکثریت والے علاقے ہیں نا، ان علاقوں میں یہ لوگ باہر نہیں نکلتے. میرے ایک ایرانی دوست سے بات ہوئی ہے
جو وہاں رہ کر آیا کافی عرصہ، اس نے بتایا کہ جو اکثریت والے علاقے ہیں وہاں پر یہ لوگ باہر نہیں نکلتے. جو اقلیت والے علاقے ہیں جہاں پر سنی زیادہ ہیں اور یہ کم ہیں، وہاں پر پھر یہ ایسے چوراہوں کا، ایسے چوکوں کا انتخاب کرتے ہیں جو مشہور ہوتے ہیں، جہاں آمد و رفت زیادہ ہوتی ہے. وہاں نکل کے یہ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ ہیں، طاقتور ہیں. یہ صرف دنیا کو دکھانے کے لیے، حالانکہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہے. 10% لوگ ہیں، 5% لوگ ہیں، 90% لوگوں کے بارے جو ہے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. لیکن جب وہ اس طرح کی جگہوں پر آئیں گے، سرعام لوگوں کے سامنے آئیں گے، بازار بالکل بند کر دیا جاتا ہے جہاں سے انہوں نے گزرنا ہوتا ہے، بالکل مین جو ہے روڈ اس کو استعمال کیا جاتا ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے. اور پھر اس طریقے سے جایا جاتا ہے کہ کوئی دور تک بھی ان کے قریب نہیں آ سکتا. پولیس ہے، رینجرز کھڑی ہے ہر حوالے سے. تو یہ ساری چیزیں، اس کا نقصان کس کو ہے؟ اس سے یہ تربیت ایک دینا چاہتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ بھائی کام کرنا ہے تم نے، تمہیں بھی زبردستی کرنی پڑے گی. صحیح. یہ کیسا اصول ہے؟ یہ بھائی سوچنا چاہیے. ہمارے جو پاکستانی اوپر حکمران بیٹھے ہیں انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ آج اگر ہم اپنے بچوں کی اس طریقے سے تربیت کر رہے ہیں، کل ہمارا بچہ بھی، اور بلکہ ہے آج 80% سنی حضرات وہ ان کے ساتھ شامل ہیں. بالکل. اگر کچھ لوگ جو ہیں وہ دین کو جاننے والے ہیں، علماء ہیں، وہ چلیں جیسے ہی محرم شروع ہوتا ہے پروگرام شروع ہوتے ہیں، کون سے موضوع پر؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اس پہ پروگرام ہو رہا ہے، یزید جو ہے اس پہ پروگرام ہو رہا ہے، اس طریقے سے پروگرام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی ایک محرم کا مہینہ وہ صرف حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بارے میں پورے اسلام میں مشہور ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک ایسا واقعہ جو حق و باطل کی جنگ تھی، وہ حق و باطل کی جنگ ہوئی ہے. اس حق و باطل کی جنگ کے پیچھے ہم نے اپنا خون بہانا ہے، اپنا پسینہ بہانا ہے. یہی ہمارا اسلام ہے. اور پورے سال میں کیا عبادات ہیں، کیا ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. تو یہ چیزیں ہمیں جو ہے اپنی حکومت سے بھی ہم درخواست کرتے ہیں، ہماری عام عوام جو ہے جہاں جہاں تک ان کی اپنے جو ہے علاقے میں وہ اس مہم کو چلائیں کہ درخواستیں لکھیں، باقاعدہ درخواستیں لکھ کے جو ہیں وہ سارے اکٹھے ہو کر جائیں اور اس مہم کو ختم کریں، تاکہ یہ جو ہماری آنے والی نسلیں ہیں وہ ان چیزوں سے پاک ہو سکیں، انہیں ایک صحیح اسلامی تعلیم مل سکے. اسلام کیا ہے، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا اسلام سے کیا تعلق ہے، اگر اسلام میں کوئی شہید ہو جاتا ہے، کوئی مقتول ہو جاتا ہے تو اس پر کس طریقے سے تاثرات ہوتے ہیں، یہ ہمارے نوجوانوں کو آج بتانے کی ضرورت ہے. صحیح. تو ابھی آپ نے درخواستوں کی جس طرح سے بات کی، یہ بات آگے بڑھانے سے پہلے پروگرام کے آخر میں ایک ٹیلی فون کال لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ جی یہ وصال ٹی وی. جی وصال اردو کا پروگرام بات چیت. جی ہاں جی، ہم نے تھوڑی آپ ریکویسٹ کر رہی ہے. جی ریکویسٹ کر رہی ہے جی، ہم نے آپ سے بات کریں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی بولیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم سرگودے سے بول رہے ہیں جی، 133 جاگ سے. جی سرگودا سے کون صاحب بات کر رہے ہیں؟ 133 جاگ سے. جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ ہم آپ کو میسج دینا چاہتے ہیں جی. جی جی میسج دیجیے، پروگرام کا وقت ختم ہونے والا ہے، بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا. جی مقبول فین کیا جی؟ مقبول فین. جی مقبول حسین صاحب، آپ کیا میسج دینا چاہتے ہیں؟ ہم مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام مصر شہر میں گئے تھے عورتیں چھتوں میں چڑھ کر انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے چھری. جی ٹیلی فون لائن بھی کٹ گئی اور اس وقت ناظرین ہمارے پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی ختم ہوا چاہتا ہے. تو پروگرام کے آخر میں حافظ جنید اقبال صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے وقت نکال کے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. اور اس کے ساتھ ساتھ مولانا رب نواز حنفی صاحب کا، مولانا اورنگزیب فاروقی صاحب کا اور شیخ عبداللہ ابو رجال صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں شرکت کی. ناظرین پروگرام کرنے کا مقصد یہ تھا کہ چاہے سنی ہو چاہے شیعہ ہو، پاکستان ہمارا ملک ہے، پاکستان ہے تو ہم ہیں.
اگر پاکستان خدا نخواستہ نہ رہا تو ہم بھی نہیں، ہماری پہچان تک نہیں رہے گی۔ اس لیے پاکستان کی ترقی کے لیے، پاکستان کی خوشحالی کے لیے، پاکستان کے ایک ایک شہری کو شیعہ سنی یہ جو تفریق ہے اس سے ہٹ کے صرف ایک پاکستانی کے روپ میں سامنے آنا پڑے گا اور اس کے لیے کام کرنا پڑے گا، تبھی پاکستان جو ہے وہ ترقی کی راہوں پہ گامزن ہوگا، خوشحال ہوگا، اور اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے سامنے ہے، صحابہ کرام کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ ان کی زندگیوں سے جو طریقہ، جو اسلام ہمارے تک پہنچا ہے، جن طریقوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، وہی اصل دین ہے۔ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے، اسی پہ عمل کرتے ہوئے انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اس دنیا میں بھی ہمیں کامیاب کرے گا اور آخرت میں بھی کامیاب کرے گا۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک ایک انسان کو چاہیے کہ جو حقیقت ہے، جو سچ ہے، اس کی تلاش کریں، اس کی تحقیق کریں اور اس کے بعد اپنی رائے قائم کریں۔ انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا لا لا 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 يا لا لا